کوئی بھی نئی پارٹی بنتی ہے اس کے اوپر پہلا جو فوراً گمان جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے گملے سے اگی ہوئی کوئی پارٹی ہے. 5 پارٹیوں سے معذرت کی، 2 جس میں سینٹ کی سیٹ دے رہے تھے اور دے بھی سکتے تھے. میں نے اپنی آئیڈیالوجی چینج نہیں کی. ہو سکتا ہے کہ ہماری پارٹی نے اپنی آئیڈیالوجی چینج کر لی. آپ بھی اسی پارٹی کا بھی حصہ تھے اور ان کے فائنانس منسٹر بھی تھے. میں نے حکومت لینے سے پہلے شہباز صاحب کو کہا تھا کہ شہباز صاحب پہلے ہفتے میں پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا. آپ وہ پانی نہیں دے سکتے، آپ سڑکیں نہیں دے سکتے، آپ لا اینڈ آرڈر نہیں دے سکتے. اس وقت کیا جو عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں کیا کریکٹ ہے یہ؟ جب تک یہ نظام کو آپ ایک دم سرجیکل اسٹرائک نہیں کرتے نا اس نظام کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا. پبلک کے ڈیسیجن کی بنیاد پر ہی 2024 کے اندر گورنمنٹ آئی ہے؟ آف کورس ناٹ. السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اعجاز پوڈ کاسٹ. اور آج میرے مہمان ایک بہت ہی اسپیشل شخصیت ہیں جو کہ فائنانس منسٹر رہے پاکستان کے. اپنے پرنسپلز، اپنی آئیڈیالوجی کو چینج کرتے ہوئے ایک دوسری پارٹی بنائی، اور اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ان کا بہت زیادہ ہے. اپنے ایک انڈسٹری کے اندر بھی ایک بڑا نام ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑی انڈسٹری کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. نان انادر دین مفتاح اسماعیل صاحب. سر کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، بہت اللہ کا کرم. مفتاح اسماعیل صاحب، ٹو اسٹارٹ ود، اس وقت میں فیوچر کے وزیر اعظم سے مخاطب ہوں یا فیوچر کے فائنانس منسٹر سے؟ آپ اس وقت مفتاح اسماعیل سے مخاطب ہیں، اور میں اگر ایک گزارش کر دوں کہ میں نے اپنی آئیڈیالوجی چینج نہیں کی. میں تو اسی جمہوریت میں بھی مانتا ہوں، فری مارکیٹ میں بھی مانتا ہوں، اور سوشل جسٹس میں مانتا ہوں. شاید عباسی صاحب بھی اسی میں مانتے ہیں، ہم دونوں نے یہ پارٹی شروع کی تھی. ہو سکتا ہے کہ ہماری پارٹی نے اپنی آئیڈیالوجی چینج کر لی، اور ہم تو وہیں کھڑے ہیں. پیرنٹ پارٹی نے آئیڈیالوجی شاید چینج کر لی ہو، جس کی وجہ سے ہم تو وہیں کھڑے ہیں. ہاں ٹھیک. اچھا، آپ کی پیرنٹ پارٹی جو کہ اس وقت گورنمنٹ کے اندر ہے، ان کے وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے بھی ہر وزیر اعظم کی طرح ایک دوبارہ اعلان کیا ہے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہے. تو کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آخری پروگرام ہے، یا ہر اگلا وزیر اعظم بھی یہی کہے گا؟ بالکل نہیں ہے آخری پروگرام یہ جو اب تک نظر آ رہی ہیں چیزیں. کیونکہ آخری پروگرام کرنے کے لیے آپ کو کچھ اصلاحات کرنی پڑیں گی اپنے ملک میں، جس سے کہ بزنس ایز یوزول جس طرح ہم کر رہے ہیں اس طرح نہ ہو، بلکہ مختلف ایک سمت چینج کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، جس سمت پہ آپ چل رہے ہیں اسی پہ آپ چل رہے ہیں، تو کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ہے، کوئی سمت کی چینج تو نہیں آئی ہے. آپ تو وہی چل رہے ہیں. آپ کی فارن پالیسی اور اکنامک پالیسی کا جو پورا جو مدار ہوتا ہے وہ لوگوں سے پیسے لینا ہوتا ہے، قرض، اور 1 سال نکالنا ہوتا ہے، اور پھر سارے فیصلے آپ کو ٹالنے ہوتے ہیں کہ یار اگلے سال دیکھ لیں گے، اس سال سعودی سے کچھ پیسے لے لو، کچھ چین سے لے لو، کچھ یہاں وہاں سے لے لو اور کام چلا لو. وہ یہی کر رہے ہیں. نہ انہوں نے کوئی ٹیکس کی اصلاحات کری ہے، نہ حکومت کے اخراجات کم کیے ہیں، نہ کوئی سوشل جسٹس کی بات کی ہے، نہ کوئی ایکوٹی لے کر آئے ہیں ٹیکس سسٹم میں، نہ ٹیکس سسٹم کو پھیلایا ہے، نہ کوئی ٹیکس ریٹس کم کیے ہیں، نہ کوئی بجلی کے اندر تبدیلی لے کر آئے ہیں، نہ اس میں کوئی معاملات بہتر کیے ہیں. تو کیوں کوئی تبدیلی آئے گی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ the definition of insanity is doing the same things and expecting a different result. تو ہم تو وہی کرتے آ رہے ہیں جو پچھلے 75 سال سے کرتے آ رہے ہیں. لیکن یہ 75 سال سے چل رہا تھا، اور آپ بھی اسی سمجھے پارٹی کا بھی حصہ تھے اور ان کے فائنانس منسٹر بھی تھے. تو کیا آپ نے اس وقت بھی اتنے ہی ووکل ہو کے بہت ساری چیزوں میں اصلاحات کی، جیسے کہتے ہیں، کوشش کی، اور وہ نہیں کر پائے، یا آپ نے کوشش نہیں کی اور اب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کر لینی چاہیے تھی اس وقت؟ نہیں، کوشش بھی کی ہے، اور کچھ چیزیں کی بھی تھیں، اور کہیں پر ناکامی بھی ہوئی. اور یہ بھی ہے کہ آپ جیسے جیسے تجربہ ہوتا ہے آپ کچھ سیکھتے ہیں، آپ ایوالو ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے. سو مثال کے طور پر جب پہلے شاید عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، میں صرف آخری 5 مہینے کے لیے وزیر خزانہ بنا. ادھر میں نے کرنسی ڈی ویلیو کی، اور میں نے ٹیکس ریٹس کم کیے، انڈیویجولس کے اوپر ٹیکس ریٹس کم کر دیے، 15% میکسیمم کر دیا. اور یہ صرف یہ نہیں تھا کہ نوکری پیشہ لوگوں کے ٹیکس ریٹس کم ہو جائیں، وہ تو کرنے ہی تھے، کیونکہ ان سے تو بیچاروں سے ٹیکس مل جاتا ہے. لیکن بزنس انڈیویجولس جہاں پہ ہیں یہ بہت لمبا ایویٹ کر دیتے ہیں. میں سوچتا تھا کہ ایک جوڑیا بازار کا ٹریڈر ہے مثال کے طور پہ، اور اسی طرح لاہور میں، اسلام آباد میں، یا پشاور میں ایک ٹریڈر ہے، وہ 2-3 کروڑ روپے کماتا ہے. اگر میں اس سے کہتا ہوں کہ یار تم 2 کروڑ روپے کماتے ہو اور مجھے 30 لاکھ روپے دے دو،
اور 1,70,00,000 روپے رکھو تم عزت سے رہو, تمہیں کوئی کچھ سوال نہیں پوچھے گا, وہ تمہارے وائٹ پیسے ہوں گے, تم اپنی مرضی کا گھر گاڑی جو بھی خریدو, تو میرے خیال سے وہ شاید اس بات پہ مان جائے. میں اس کو کہتا ہوں کہ تم 2 کروڑ روپے میں سے 1 کروڑ روپیہ دے دو, جو آج کی ٹیکس ریٹ ہے, کہ 2 کروڑ روپے میں سے 99 لاکھ روپے دے دو. تو وہ مطلب اب جواب آپ کو بھی پتہ ہے, اس کا ٹرسٹ لیول تو ختم ہو جائے گا, مجھے کیا اس کے بدلے مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس شہر کراچی میں رہتے ہیں تو آپ, اور ناٹ جسٹ کراچی میں, آپ یہ پوچھیں گے کہ اس کے بدلے کیا مل رہا ہے, تو کوئی جواب نہیں ہے, شرمندگی ہے. بالکل ایسے ہی. تو ایک تو ہم نے یہ اصلاحات تھیں. دوسری, فائنانس منسٹر تو اوبیسلی فائنانس کو دیکھ سکتا ہے اور تھوڑی سی اور چیزوں میں انفلوئنس ہوتا ہے. اس بار جب آئے تو ہم نے کوشش کی تھی کہ دکانداروں پہ ٹیکس لگائیں, جب IMF کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. اب IMF کی ریکوائرمنٹ ہے, میں نے بڑی کوشش کی, وہ پھر نہیں مجھے کرنے دیا. پھر اس کے بعد میں نے اکتوبر تک پوسٹپون کر لیا تھا. میں یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ میں امریکہ گیا تھا کہ واپس آؤں گا تو یہ اکتوبر میں پہلے سے میں یہ کر لوں گا. ہم نے باتیں کر لی تھی پھر سے وہ, اور ہم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اکتوبر میں کریں گے, اور IMF کو بتایا تھا کہ 3 مہینے ڈیلے کر رہے ہیں, اس کا جو 12 ارب کا نقصان ہوگا میں ادھر سے میں جمع کر لوں گا پیسے. ان کو سب بتا دیا تھا, تو دے ور آن بورڈ. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے ہی مجھے پھر لندن میں بلا کے انہوں نے نوکری سے نکال دیا. تو خیر سر, اس کی وجہ کیا بنی؟ ایک دم سے ٹریگر کر گیا, پہلے سے کوئی پرابلم چل رہا تھا کیا؟ نہیں, کوئی پرابلم نہیں چل رہا تھا. وہ ڈار صاحب کو آنا تھا, اور ڈار صاحب وہ 6 مہینے سے میرے خلاف جو تھے وہ باتیں کر رہے تھے ٹی وی پہ روز آ کے. اگر ڈالر 120 کا ہو, سوری 220 کا ہو تو بولو 180 کا ہونا چاہیے, ڈالر 200 کا ہوگا تو 160 کا ہونا چاہیے. جتنے کا ڈالر تھا اس سے 40 روپے نیچے ڈار صاحب کے پاس کوئی میجک نمبر تھا. پھر جب ڈار صاحب آئے تو 270 پہ اور 300 پہ کیا, لیکن اس کو چھوڑ دیں. لیکن وہ مطلب, اور ان کو آنا تھا تو وہ روز ایسی باتیں کرتے تھے. ہمارا آپس کے اندر جو تھا نا, وہ بحث ہوتی تھی کہ پیٹرول مہنگا کرنا تھا. جب حکومت آئی, نون کی حکومت آئی, تو خان صاحب کچھ اقدام کر کے گئے تھے جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ 150 روپے کا میں پیٹرول بیچوں گا اور 145 کا ڈیزل بیچوں گا, یا شاید میں الٹا کہہ گیا ہوں. ٹھیک ہے. اب قیمت بڑھ گئی اس کی دنیا میں, یوکرین کی جنگ ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ آپ کو 110 ارب روپے کا نقصان ہونے لگا. 1 بلین لیٹر پیٹرول آتا تھا, 1 بلین لیٹر ڈیزل آتا تھا. آپ 70 روپے ڈیزل پہ نقصان کر رہے تھے اور 40 روپے پیٹرول پہ نقصان کر رہے تھے. اب 110 ارب روپیہ مہینہ کا کتنا ہوتا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی ملٹری کے اوپر بھی اتنا خرچہ نہیں ہوتا, آپ کی سویلین گورنمنٹ سے 3 گنا زیادہ خرچہ تھا. ٹھیک ہے. سو یہ پیسے تھے ہی نہیں ہمارے پاس. اب ہم $600 ملین کا نقصان کر رہے ہیں, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ IMF سے $1 بلین کی قسط لے کر آؤ. تو IMF کے پاس جائیں تو IMF بولتا ہے یار 600 ملین کا تم نقصان تو پہلے بند کرو. مطلب آپ کے پاس کوئی غریب رشتہ دار آتا ہے پیسے لینے کے لیے, تو آپ یہ تو بولتے ہیں نا کہ یار تو تھوڑے سے کچھ اخراجات تو کم کر. صحیح بات ہے. تو آپ وہ بھی نہیں کر رہے, آپ نقصان کر رہے ہیں. تو اور سبسڈیز دیتے ہیں, حکومت تو ویسے ہی خسارے میں چلتی ہے, لیکن اگر آپ بسپ کی سبسڈی دیتے ہیں, غریب لوگوں کو روٹی کے پیسے دیتے ہیں, تو وہ تو دنیا کو بھی سمجھ تو آتی ہے کہ یہ کرنا چاہیے. آپ بجلی پہ تھوڑی سبسڈی دیتے ہیں تو دنیا بھی سمجھتی ہے کہ کرنا چاہیے. اب پیٹرول پہ سبسڈی دے رہے ہیں اور نقصان اتنا کر رہے ہیں کہ جو آپ برداشت نہیں کر سکتے. سعودی عرب سے آپ پیسے لینے جاتے ہیں, اور سعودی عرب والوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا ڈیزل میرے ڈیزل سے سستا ہے. تو پھر کیا, اور پھر اس کے بعد کیا ہو رہا تھا کہ 1 کروڑ لیٹر ڈیزل آ رہا ہے. اب یہاں پہ کراچی میں, پنجاب میں, دیگر جگہوں پہ سارے پیٹرول پمپ والوں کو پتہ ہے کہ یار یہ سسٹینیبل نہیں ہے, کہ 150 روپے کا مل رہا ہے لیکن کسی نہ کسی دن 225 کا ہو جائے گا. بالکل انسرٹنٹی. ٹھیک ہے. تو ہر آدمی نے 1-1 لاکھ لیٹر گھر پہ لے کے رکھ دیا, ٹینکر پارک کر دیا, ٹینکوں میں رکھ دیا. اب وہ گورنمنٹ کے خلاف, ان کو تو پتہ تھی کہ کبھی نہ کبھی تو پرائز بڑھنے کی, کتنے دن تک سسٹین کر لیں گے, 15 دن چل جائے گا, مہینے دن چل جائے گا, ایونچولی تو یہ بول دیں گے. تو پھر ہم نے ان کے لیے بھی آسانیاں کر دیں. ان لوگوں نے پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کمائے جو حکومت نقصان کر رہی ہے. بہرحال تو اس پہ ہماری بڑی لڑائی ہوتی تھی. بالکل. تو بس یہ بات تو ہو ہی گئی تھی کہ مطلب مطلب آپ کا طے تھا کہ آپ نے اس سیٹ اپ سے, میرا دل کھٹا ہو گیا تھا کہ میں نے کہا یار یہ کوئی سیریس ہی نہیں ہے کوئی کام کرنے کے. میں یہ کہتا تھا کہ اگر اس کرسی پہ بیٹھے ہو تو جو پاکستان کے حق میں ہے وہ کرو, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی سیاست خراب ہو رہی ہے تو بسم اللہ کریں اور چھوڑ دیں کرسی کو. مطلب کوئی کسی نے گولی تو نہیں رکھی سر پہ آپ کے نا کہ بھائی یہ کرنا ضروری ہے, کرسی چھوڑ دیں. لیکن جب تک آپ وزارت خزانہ کے یا وزارت عظمیٰ کے یا دیگر قلمدان پہ ہیں, آپ کے اس پہ ہے آپ کے پاس, تو آپ کو اس ملک کی عزت آبرو بھی بچانی ہے, اس ملک کی اقتصادیت کو بھی اقتصادی مسائل کو بھی حل جانا ہے, اور اس ملک کو بالکل ڈیفالٹ سے روکنا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ بالکل قابل نہیں ہیں کہ آپ وزیر بنیں. اچھا, لیکن اس وقت جو ایک پاپولر نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب
فائنانس منسٹر تھے, لوگ انتظار میں ہوتے تھے کہ کہیں یہ پریس کانفرنس پہ نہ بیٹھ جائیں, کیونکہ جیسے ہی پریس کانفرنس پہ بیٹھیں گے تو ایک دم سے پیٹرول یوں شوٹ کر جائے گا. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پیٹرول کی پرائسز اسٹیبل ہیں, نیچے جا رہی ہیں. تو یہ کیا, کون سا الادین کا چراغ ڈار صاحب کے پاس یا اس وقت حکومت کے پاس آ گیا کہ وہ یہ کر رہا ہے؟ جب میں وزیر تھا تو جو انٹرنیشنل آئل پرائس تھی, جو جس کو برینٹ پرائس کہتے ہیں, ہم حالانکہ گورنمنٹ پاکستان برینٹ سے سیٹ نہیں کرتی, وہ پلیٹس کے انڈیکس سے سیٹ کرتی ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. انڈیکس جو تھا وہ $124 پہ تھا, ٹھیک ہے, پھر $120 پہ آ گیا کہ $120 کا بیرل آپ کا آئل بک رہا تھا, برینٹ آئل. ویسٹ ایشین کروڈ تھوڑا سا ایک آدھ, ویسٹ عربین کروڈ $1-2 سستا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. آج وہ $70 پہ ہے. اچھا, 50 کم ہو گیا, نہیں جی, 120 سے 50 کم ہو گیا. ٹھیک ہے, 105 پہ بھی تھا, 108 پہ بھی تھا جب میں وزیر تھا. آج وہ 70 پہ ہے, 67 68 بھی گیا ہے, 75 بھی دیکھا ہے. تو اگر مطلب دیکھیں یہ چیز جو ہوتی ہے نا, یہ سب جھوٹ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے حکم سے پیٹرول سستا کیا گیا. اور ایک مرتبہ یہ کہا بھی تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے حکم سے سستا کیا گیا $15, پھر پتہ چلی نہیں $5 سستا ہوا تھا. ہاں, وہ رات میں کچھ اور فیصلہ ہو گیا. وہ فیصلہ یہ تھا, انہوں نے غلط نمبر ڈال دیا. دیکھیں, ایک برانڈ کی آپ ایک پلیٹ کے انڈیکس لیتے ہیں, اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں ڈالر کی پرائس سے, دیکھتے ہیں کہ پچھلے 15 دن میں پاکستان میں کتنا امپورٹ ہوا ہے, اس کی کاسٹ دیکھتے ہیں, اور آپ اس کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں, $60 $50 جو بھی یہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں, اور پرائس دے دیتے ہیں. یہ فارمولہ ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بالکل نہیں, یہ فارمولہ ہے. اور میں تو ان سے یہ کہتا تھا کہ فارمولہ ختم کر دو. یہ مطلب لیٹ پرائیویٹ سیکٹر, مطلب یہاں پہ ٹی وی بکتے ہیں, یہ مائکرو فون بکتا ہے, تو کوئی حکومت سیٹ نہیں کرتی نا, ریگولیٹ نہیں کرتی. یہ کمپٹیٹیو پروڈکٹ, اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے کیا ریگولیٹ کیا, آپ نے فارمولہ دیا ہوا ہے کہ اتنی کاسٹ ہوگی, اس پہ اتنا ٹیکس ہوگا, یہ پرائس ہوگی. سمپل ایز دیٹ. آپ اس میں ہر 15 دن میں تماشا کرتے ہیں. اگر آپ حکومت کم کرتی ہے تو بولتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے قوم کے اوپر احسان کر دیا کہ اپنی جیب سے پیسے دیے, اور پرائز بڑھ گئی تو اپوزیشن والے بولتے ہیں, خاص طور پہ عمران خان صاحب تو بہت خوشی سے بولتے تھے, وہ حکومت نے بم پھاڑ دیا پیٹرول پرائز کا. میڈیا پہ آ جاتا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا. او بھائی, دنیا میں بھی تو دیکھو کیا ہو رہا ہے. دنیا میں اس زمانے میں ایک کموڈٹی سائیکل اپنے پیک پہ تھی, تو نہ صرف پیٹرول مہنگا تھا, LNG مہنگی تھی, گندم مہنگا تھا, یوریا مہنگا تھا, DAP ایک کھاد ہوتی ہے اسپیشل کی, وہ پوٹیسیم کی آئی تھنک, وہ مہنگی تھی, اور کپاس وغیرہ سب مہنگی تھی. آج دنیا میں یہ ہر چیز سستی ہو گئی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنا کی معیشت تھوڑی سی سلو ہو رہی ہے. اگر 8% سے بڑھ رہی تھی تو وہ 6% سے بڑھ رہی ہے, جو ان کے لیے سلو ہے, ہمارے لیے تو یہ ہمارے تصور سے باہر ہے. ٹھیک ہے, ہم تو 3% پہ بڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ 6% پہ آ گئی ہے. تھوڑی سی یورپین اکانومی سلو ہو گئی ہیں, 3 کی جگہ 1.5 پہ آ گئی ہیں, تو ڈیمانڈ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے تو سپلائی اتنی ہے, تو وہ پرائسز کم ہو گئی ہیں. کووڈ کا مسئلہ تھا, کووڈ کے بعد تھوڑی سی سپلائی چین کے ایشوز تھے, اب پرائسز دنیا میں کم ہو گئی ہیں. اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آج کل پرائسز کم ہیں. انفیکٹ حکومت کو تھوڑی اسپیس ملی ہے کہ اس کے اندر تھوڑا اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر لے, لیکن یہ نہیں کر رہے. بلیسنگ ہے لیکن اس کو جیسے کہتے ہیں وہ نہیں کر رہا ہے. نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیں کہ پیٹرول کی پرائسز گر رہی ہیں, اسٹاک ایکسچینج ریکارڈز توڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پبلک لیکن یہ سمجھتی ہے کہ پیٹرول کی پرائسز اتنی ہی رہنے کے بعد, کم رہنے کے بعد, تو جو کموڈیٹیز ہیں وہ بھی ذرا سستی ہوں گی ان کے اوپر سے بھی. لیکن ان کے اوپر تو کم ہونے کے بجائے جو اب ٹیکسز نئے لگے ہیں, مطلب دودھ کے, بچے کے دودھ سے اور بچے کے کپڑوں سے اور اسٹیشنری اور ان سب چیزوں کے اوپر, پھر تنخواہ دار کے اوپر, تو پبلک تو مطمئن تو اس وقت بھی نہیں ہے. تو کیا یہ گورنمنٹ کی خام خیالی ہے کہ وہ پیٹرول کو ایک وقت اسٹیبل دکھا کے یا کم کرتا ہوا دکھا کے اپنے کچھ پاپولیرٹی کے اندر اضافہ کر لے گی؟ دیکھیں, پچھلے ہفتے $3 شاید پیٹرول مہنگا ہوا ہے. بالکل, اور یہ صرف گورنمنٹ کی کوئی خام خیالی یا خیر خیالی اس میں نہیں ہے. یہ تو جو پیٹرول کی پرائس ہوتی ہے وہ ان کو کرنی پڑے گی. اب ایک دم IMF سے بندے میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ جو اس وقت ڈار صاحب, کیونکہ ان کے پاس نوکری نہیں تھی اور ان کو وزیر خزانہ بننا تھا, تو وہ اس قسم کے آئیڈیاز میاں نواز شریف کو دیتے تھے. وہ اس پہ ہم سے کہتے تھے کہ پرائس نہ بڑھائیں. یہ تو بے وقوفی کی بات ہے نا کہ جب دنیا میں پرائس مہنگی ہوگی تو آپ کو مہنگی کرنی پڑے گی. آپ ایک چیز امپورٹ کر رہے ہیں, جب مہنگی ہوتی ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے, سستی ہو جاتی ہے تو سستی ہو جاتی ہے. آپ نے $50-60 ٹیکس لگانا ہے, وہ لگائیں. وہ اگر آپ نے کم کر سکتے ہیں تو کم کریں. وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. اس پہ اور مطلب اس پہ کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے, سیاست نہیں ہونی چاہیے. وہ تو ڈار صاحب نے اس وقت کی تھی سیاست صرف نوکری کے لیے, لیکن اب کوئی نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے,
تو اور اب نیچے جا رہی ہے نا تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نہیں اوپر بھی جائے گی تو گئی ہے نا بیچ میں. صاحب کے زمانے میں 35 روپے گئی. اس دن پریس کانفرنس نہیں کرتے تھے, ایک نوٹس آ جاتا تھا کہ 35 روپے بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب کم ہو گئی ہے انٹرنیشنل پرائز, اللہ کرے کم رہے, اور کم رہے گی تو بڑھے گی. جہاں تک اسٹاک مارکیٹ کا تعلق ہے یا مہنگائی کا تعلق ہے تو اکثر حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. یہ بات ایک دم غلط ہے. بالکل مہنگائی کم نہیں ہوئی. یہ حکومت کے اسپوکس مین جو کہتے ہیں وہ غلط فرماتے ہیں معذرت کے ساتھ. انفلیشن کم ہوا ہے پاکستان میں, اس کا اردو ترجمہ ہے افراط زر میں کمی آئی ہے. یا اگر جس طرح سمجھاتا ہوں, آپ شاید انجینئر ہی ہیں, جی کہ ریٹ آف چینج کم ہو گیا ہے پرائسز کا. ٹھیک ہے, جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی, پرسنٹیج اس کی جو ایکسپونینشیل گروتھ کر رہی تھی وہ تھوڑی چیز لو ہو گئی ہے. مطلب جس رفتار سے بڑھ رہی تھی پرائس, وہ رفتار کم ہو گئی ہے. سیکنڈ ڈیریویٹو جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے, فرسٹ ڈیریویٹو تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس رفتار میں کمی آ گئی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ریٹ آف چینج آف پرائسز ہیز ریڈیوسڈ. سو پہلے اگر 80 روپے کی چیز تھی کوئی, تو 25% اگر لیٹس سے کہ مہنگائی تھی تو وہ 80 سے بڑھ کے 100 ہو گئی. اب 12% مہنگائی ہے تو 100 سے بڑھ کے 112 ہو جائے گی. وہ 80 کی طرف نہیں جا رہی. چیزیں مہنگی تو اب بھی ہو رہی ہیں لیکن تھوڑی کم رفتار سے ہو رہی ہیں. صحیح ہے, پرسنٹیج آف چینج کم ہے. پرسنٹیج اتنی سی بات ہے. ٹھیک. تو مہنگائی, میں یہی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ مہنگائی کیوں کم نہیں ہو رہی. مطلب جب ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کسی بھی چیز پہ ریلیٹڈ ہے نا, تو آپ نے پیٹرول کے پرائسز کم کیے اور تگڑے کم ہوئے, پھر تھوڑے سے بڑے بھی, ظاہر سی بات ہے, لیکن اس کی ریفلیکشن ٹرانسپورٹیشن کے اندر اس کاسٹ کے اندر کیوں نہیں ریفلیکٹ ہوئی کہ ہم کہیں کوئی آج دودھ کی پرائسز یہ ہیں, ٹرانسپورٹیشن کم ہوئی, آج سبزی اور پھل کی پرائسز یہ ہیں, ٹرانسپورٹیشن کم ہوئی, یا یہ ریگارڈلیس ہے کہ بس ہم نے بڑھانا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک جس کو اکانومسٹ کہتے ہیں اسٹکی پرائسز. اوکے, ایک اسٹکی پرائسز ہوتی ہیں کہ پرائس اسٹک فار اے وائل, اور اس میں ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ون سائڈڈ اسٹکینس بھی ہوتا ہے, کہ جب پیٹرول جیسے ہی مہنگا ہوتا ہے نا تو ٹرانسپورٹ والے اپنی ٹیرف بڑھا دیتے ہیں کہ بھائی کراچی سے لاہور اگر ایک کنٹینر پہلے 1,20,000 میں جا رہا تھا تو اب 1,50,000 میں جائے گا. لیکن اسی طرح جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو شاید وہ اس طرح کم نہیں کرتے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اسٹکینس ہے پرائسز کے اندر. ٹھیک, تو پیٹرول سستا ہوا ہے لیکن ابھی ٹرانسپورٹ کم نہیں ہو رہا ہے, لیکن کچھ عرصے تک اگر یہ سستا رہے گا تو کم ہو جائے گا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے اب یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے اور اس میں کوئی حکومت بےایمانی نہیں کر رہی, لیکن ایک وہ ہے کہ جو ہمارا انفلیشن ہوتا ہے نا, اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لووسٹ غریب ترین لوگ جو 50 یونٹ بجلی کا استعمال کرتے ہیں, ان کی بجلی کی کاسٹ کتنی بڑھ رہی ہے. صحیح ہے. تو وہ اگر 5 روپے پہ ہی ہے تو وہ انفلیشن میں ریفلیکٹ کرتی ہے 5 روپے کا نمبر, اور اس میں چینج نہیں آیا. لیکن اگر آپ نے 700 یونٹ سے یا 500 یونٹ خریدنے والے کی بجلی بہت مہنگی کر دی ہے تو وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی ان نمبروں میں. ایک جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے, اور یہ ہر 10 سال بعد جب نئے ویٹس کرتے ہیں تو اس کو سیٹ کر لیں گے, کہ جو بجلی کی کاسٹ ہے نا صحیح طریقے سے وہ انفلیشن میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے, اور یہاں پہ بجلی بہت پچھلے 2 سال میں بہت مہنگی ہوئی ہے, اور اس سے بہت مار لگی ہے لوگوں کو. بالکل. اور جو ایک عام پاکستانی ہوتا ہے, دیکھیں 2 چیزیں ہوئی ہیں اگر تھوڑی سی. جی پلیز. دیکھیں, ایک تو صرف پرائسز کو ہم ویکیوم میں نہیں دیکھتے. ہم نے پرائس دیکھی کہ آٹے کی پرائس لیس سے 100 روپے کلو ہے. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہاؤ مینی آورز ڈز اے پاکستانی پرسن نیڈس ٹو ورک ٹو ارن دیٹ 100 روپیز ٹو 1 کلو آف آٹا. ٹھیک ہے, دنیا بھر میں کہیں 15 منٹ کام کرتے ہیں تو 1 کلو آٹا خرید سکتے ہیں, کہیں 2 گھنٹے کام کرتے ہیں تو 1 کلو آٹا خرید سکتے ہیں. تو اس طرح پتہ چلتی ہے کہ یار وہ 8 گنا زیادہ امیر ہے یا پروڈکٹیو ہے یا واٹ ایور. اب اگر پچھلے سال بھی پاکستان کی ایوریج انکم نہیں بڑھی, پچھلے سال 25% مہنگائی بڑھی ہے لیکن ایوریج انکم 8% یا 10% بڑھی ہے, تو اوسطاً پاکستانی 15% غریب ہو گیا. اس سال پاکستان میں لیٹس سے کہ 12% ہی انفلیشن مان لیتے ہیں, اور بجلی کا حالانکہ اس کے اندر تھوڑا امپیکٹ زیادہ ہے لیکن نہیں چھوڑ دیں اس کو. لیکن اگر یہاں پہ تنخواہیں نہیں بڑھ رہی اور 6% یا 5% تنخواہیں بڑھی تو پھر وہ 5% 7% غریب ہو جائے گا. وہ پہلے پچھلے سال وہ 15% غریب ہوا, اس سال 5% اور غریب ہوگا. اب وہ بیچارہ 20% غریب ہو گیا. اب وہ اس کشمکش میں ہے کہ یار میں بچے کی فیس بھروں یا بجلی کا بل بھروں یا والدین کی دوائی لوں ایسا ہی ہے, یا راشن کا بل بھروں.
اور یہ چیز جو ہے یہ پورے پاکستان میں ہے. یہ کراچی میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں پورے کراچی کو چھوڑ کے جو سندھ ہے اس کے اندر بھی ہے, کے پی میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی, ہر جگہ پاکستانی جو ہے نا اس وقت پریشان ہے. اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ جو گھر میں اگر 3-4 بھائی تھے تو وہ سب نوکری پہ ہوتے تھے, تو وہ تھوڑا سا, یا بہنیں بھی تھیں تو وہ نوکری کرتی تھیں. اب تھوڑی روزگار کے مواقع کم ہو گئے ہیں, آج کل جابس نہیں مل رہی, بالکل شرح سود زیادہ ہے, دیگر چیزیں زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے نئے بزنس شروع نہیں ہو رہے. بجلی اتنی مہنگی ہے, گیس اتنی مہنگی ہے, تو کیونکہ نئے کاروبار شروع نہیں ہو رہے تو نوکری بھی نہیں مل رہی, جاب کریٹ نہیں ہو رہی. تو ہمارے یہاں اب اس سال 80 لاکھ بچہ پیدا ہوگا. ہمارے یہاں 25-30 لاکھ لوگ ہر سال لیبر مارکیٹ میں آتے ہیں, تو ان کے لیے تو نوکری پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ کو 6% گروتھ چاہیے 25 لاکھ نوکری کرنے کے لیے, آپ کے پاس تو 3% بھی گروتھ نہیں ہے, تو آپ ان امپلائمنٹ بھی کریٹ کر رہے ہیں. وہ ایک تو مہنگائی ہے, اوپر سے پھر آمدن کے ذرائع محدود ہو گئے, تو وہ 2 مار لگی ہیں پاکستانی کو. اس لیے بہتری فیل نہیں ہو رہی ہے آپ کو, جب کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار پیٹرول سستا ہوا ہے جی, اور مہنگائی کی رفتار میں کمی آئی ہے, لیکن بہتری اس لیے فیل نہیں ہو رہی کہ پہلے سے آپ 20% 2 سال میں غریب ہو گئے ہیں, 2-3 سال میں, اور آپ کے حالات آج وہ نہیں ہیں اقتصادی حالات, معاشی حالات جو 2-3 سال پہلے سے اپنے خاندان کے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں. سر لیکن ہم بچپن سے ایک لائن سنتے ہوئے آئے ہیں کہ پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. اب وہ موڑ شاید اتنا لمبا ہے کہ وہ موڑ کٹ ہی نہیں رہا, اور یہ ان حکومتوں میں بھی تھا جن میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور دیگر بھی تھیں. تو اس وقت جب آپ کی گورنمنٹ تھی اور آپ بھی اس پارٹی کے اندر تھے, تو آپ نے ایز فائنانس منسٹر تو اپنی باتیں بتا دیں, لیکن گورنمنٹ کو پبلک کے لیے انیشیٹوز لینے میں کیا پریشانی ہوتی ہے؟ یا اس کو اس طرح کہہ لیں کہ اب آپ ایک اور پارٹی میں, اور آپ کچھ ظاہر سی بات ہے کچھ مینیفیسٹو لے کے پبلک کے پاس جائیں گے, تو آپ ایسا کیا کریں گے جس سے آپ مہنگائی کم کر دیں, آپ پاورٹی لائن سے لوگوں کو اوپر لے آئیں, آپ ایجوکیشن کچھ بہتر کریں, کیسے کریں گے؟ اچھا, ہمارا تھوڑا سا سلوشن ڈفرینٹ ہے. اوکے, تھوڑی سی معیشت سے ہٹ کے میں بات کرتا ہوں, پھر معیشت پہ آتا ہوں. دیکھیں, اس ملک کے اندر 2.65 کروڑ بچے آج اسکول کے باہر ہیں, جو اسکول جانے کی عمر کے ہیں, 5 سال سے لے کے 16 سال تک کی عمر. بچیاں ہماری بہنیں جو ہیں, بچیاں ہماری چھوٹی بچیاں, وہ تو بہت زیادہ باہر ہیں. باتھ روم کی فیسلٹیز نہیں ہوتی, دیگر مسائل ہوتے ہیں, تو بچیاں تو خاص طور پہ نہیں جاتی ہیں. لیکن آپ کے 39-40% بچے جو اسکول گوئنگ ایج ہیں وہ آج اسکول میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ان پڑھ رہیں گے اگر زندگی بھر, تو یہ تو بیچاروں کو خود بھی ایک اپنے اوپر بھی بوجھ ہوگا, قوم کے اوپر بھی بوجھ ہوگا. مطلب وہ پروڈکٹیو ممبر نہیں رہیں گے نا. اب آج آپ لوگ یہ جو بزنس کر رہے ہیں پوڈ کاسٹنگ کا, انٹرنیٹ کا, یہ آج سے 5 سال پہلے تصور نہیں تھا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, یہ نئی انڈسٹری نکلی ہے, رائٹ. اب AI کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ تو بہت زیادہ ٹرانسفارمیٹیو ہے. تو مطلب وہ لوگ جن کو اردو نہیں پڑھنا آتی, وہ کیا کر لیں گے آج سے 10 سال بعد جب انٹرنیٹ کے اور AI کے زمانے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور بالکل. دوسرا, جو بچے اسکول جاتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 78% 10 سال کا بچہ پاکستان میں 2 جملے کسی زبان میں نہیں پڑھ سکتا, چاہے اس کو اردو میں پڑھایا گیا ہو یا سندھی میں پڑھایا گیا ہے. 2 زبانوں میں ہم پڑھاتے ہیں, انگریزی کو میں اس وقت ہٹا رہا ہوں, یہ چلو انگلش میڈیم کو بھی نکل لیں, تو دو جملے نہیں پڑھ سکتا ایج اپروپریٹ. میں ان کو غالب کے شعر نہیں پڑھا رہا ہوں, میں 2 جملے 10 سال کے بچے کے مطابق دیتا ہوں, تو 78% بچے نہیں پڑھ سکتے. لیکن جس کو تعلیم دے رہے ہیں وہ بھی ناقص ہے. سندھ کا صوبہ جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سے برا ہے. آزاد کشمیر اچھا ہے, اور پھر یہ صوبے. تو ہم نے بچوں کو نہیں تعلیم دی. اب آپ دنیا کا بہترین اقتصادی ماہر لائیں, وہ بجٹ بنائے, وہ اکنامک پالیسی رکھے, کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جس میں قوم جاہل رہ جائے اور ملک ترقی کر جائے. یہ ممکن نہیں ہے. مطلب انٹر کنیکٹڈ ہیں چیزیں, انٹر کنیکٹڈ نہیں, یہی مطلب بیسک وہ ہے. ٹھیک ہے, جاپان اسی لیے امیر ہے کہ لوگ پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس لیے غریب ہیں کہ لوگ پڑھے لکھے. ہم نمبرز میں تول رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. آپ کے یہاں ہیلتھ کے سیریس ایشوز ہیں, مطلب نیونیٹل مورٹیلٹی, جو 28 دن کے اندر جو بچے مر جاتے ہیں, وہ پاکستان میں لیسوٹو کے بعد نمبر 2 ہے. ہم سب سہارن افریقہ کے تقریباً تمام ملکوں سے برے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ میں بہت ساری ہیلتھ کی اسٹیٹسٹکس گنا سکتا ہوں, اباؤٹ زچگی کے بارے میں, خواتین کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, اسٹنٹنگ, جو مینٹل اسٹنٹڈ بھی ہو جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو یہ ہے. اب یہ سب ہم نے سوچا کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں بچے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, پاکستان میں جو ہے وہ بچے صحت میں نہیں ہیں ان کے پاس. پھر آپ ایک طرف دیکھیں کہ یہ جو HSN کالج سے
ابھی جو یہ چیف جسٹس صاحب ڈھونڈ رہے تھے نا، یہ تو 3 سینئر ججز تھے، تینوں HSN کالج سے پڑھے ہوئے تھے. آدھے ہمارے جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ایک لاہور کی اسکول سے آئے ہوئے ہیں HSN کالج سے، آدھی کابینہ ادھر سے آئی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ چلے جائیں ملٹی نیشنل کی ٹاپ پوسٹ کے اندر، وہ زیادہ تر بچے کراچی گرامر اسکول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو نیٹ ورک افیکٹس ہے نا، وہ پریولیج جو ان کے والدین کی تھی تبھی وہ بچہ گیا ہے نا HSN میں یا گرامر اسکول میں یا حسن عبدال میں یا بڑی اسکولوں میں، کوئی لاہور کے اندر TNS کھلی ہے یا کوئی امریکن اسکول وغیرہ کے اندر. آپ پیسے والا تھا، صاحب حیثیت تھا. جو بڑے لمز کے نام ہو گیا، IBA کا نام ہو گیا، EB وہی اسی کلاس کے ہیں. لیکن خاص طور پہ نہیں، IBA اور لمز میں تو پھر بھی کہیں سیکنڈ مڈل کلاس سے بچے گھرانے پہ آ جاتے ہیں اگر ہوشیار بچے ہوں. HSN کالج وغیرہ تو کمپلیٹ پریولیج پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ جو ہے وہ امیر ترین بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، بیسٹ تعلیم ان دا ورلڈ دے رہے ہیں. غریب بچوں کو، اور غریب سے مراد 90% پاکستانیوں کو آپ نے کوئی تعلیم اچھی نہیں دی، اور 10% مڈل کلاس کو بھی اچھی تعلیم نہیں دی. HSN اور گرامر تو 0.1% کے لوگ جاتے ہیں، 1% کے لوگ جاتے ہیں. تو ایک طرف آپ نے سمندر جمع کر رکھا ہے بچوں کا جو ان پڑھ رہیں گے، جو اسکول میں نہیں ہیں، اور ایک طرف آپ نے ان بچوں کو انکریڈبل پریولیج دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہی بچے جا کے ہمارے حکمران بنیں گے، کیونکہ آج ان کے والدین ہمارے حکمران ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ ملک چلتا جو ہے نا وہ صرف اشرافیہ کے لیے ہے، اور جو سسٹم جو ہے نا وہ گیئر کرا ہوا ہے اشرافیہ کے لیے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک دودھ دیتی ہوئی گائے کو اگر آپ بہت ماریں گے نا تو اس کے بعد دودھ بھی نہیں نکلے گا. ہم اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اب یہ بیچاری جو غربت کی ماری ہوئی جو عوام ہے، غریب اور مڈل کلاس، جو 10 میں کہتا ہوں نا 1% اشرافیہ ہے، 9% مڈل کلاس ہے، 90% غریب ہے. اب یہ جو 99% ہے ان کی جان نکل گئی ہے. یہ جو نوکری پیشہ 9% لوگ ہیں ان کو تو آپ نے نچوڑ دیا، جیسے وہ اسپننگ سائیکل نہیں ہوتی واشنگ مشین کے اندر جس میں وہ نچوڑتے، ہم نے وہ کر دیا. ٹھیک ہے. اب ادھر تو دودھ ہے ہی نہیں، ادھر بھی دودھ نہیں، اب خون نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اشرافیہ کے لیے بھی ٹھیک ہوگا کہ یار یہ نظام کو بدلو. جس نظام کے اندر آپ 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے، 77 سال ہو گئے اللہ کی مہربانی سے، جس نظام کے اندر آپ آج پانی نہیں دے سکتے اس کراچی کے شہر کو. ٹھیک ہے. اور ڈیفینس کو تو نہیں دیتے، لیکن کم از کم ان بیچاروں کے پاس قدرت ہے خریدنے کی، لیکن بلدیہ کے اندر بھی نہیں دیتے. آپ اتحاد ٹاؤن میں بھی نہیں دیتے. آپ غریب علاقوں میں، اورنگی ٹاؤن میں پانی نہیں دیتے. بالکل. تو جب آپ پانی بھی نہیں دے سکتے پینے کا، اور یہ نہیں کہ آپ جراثیم سے پاک صاف پانی دے رہے ہیں، کم از کم چلو اتنا پانی دے دو کہ کھارا یا بدبودار نہ ہو تو بندہ بوائل کر لے گا. آپ وہ پانی نہیں دے سکتے، آپ سڑکیں نہیں دے سکتے، آپ لا اینڈ آرڈر نہیں دے سکتے، پروٹیکشن نہیں دے سکتے. یہ ہماری گورننس کا حال ہے کہ پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک ایک پولیس اسٹیشن پہ آپ فری میں FIR نہیں کٹوا سکتے. آج جا کے دیکھ لیجیے کہ آپ فون کروا دیں تو ٹھیک ہے ہو جائے گا، مفتاح اسماعیل کسی کو فون کر دے گا تو ہو ہی جائے گا. لیکن یو انڈرسٹینڈ فی سبیل اللہ پولیس والا آپ کو FIR نہیں کاٹ کے دے گا. بیسک کام ہے، مطلب یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جب یہ تو پھر حکومت نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ماں سوائے اس کے کہ ہماری جیسے پولیس ہے وہ آدھی سے زیادہ جو سپوزٹلی پولیس کراچی میں ہے وہ VIP سیکیورٹی پہ مامور ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ تو اپنے آپ کو ہی بچا رہے ہیں نا. تو یہ ملک تو نہ ہوا نا 25 کروڑ پاکستانیوں کا، یہ ملک تو 25 لاکھ پاکستانیوں کا ہوا. وہ خوش ہیں. باقی 24 کروڑ 75 لاکھ ان اللہ کے حوالے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں سے 2 کروڑ پاکستانی بیچارے مڈل کلاس ہیں، جن کے بچے جو ہیں وہ اگر بہت قابل ہوں اور پڑھ لیں اور وہ پیرنٹس بھی پڑھے لکھے ہیں تو کوئی دبئی چلے جائے گا، کوئی امریکہ چلے جائے گا، کوئی لندن چلے جائے گا، کوئی فوج میں چلے جائے گا، اللہ کرے گا آگے بڑھ جائے گا، کوئی بیوروکریسی میں چلے جائے گا آگے بڑھی جائے گا، 2-4-6 پلاٹ آ جائیں گے پھر ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ لندن چلے جائے گا، امریکہ چلے جائے گا. یہی ہے. لیکن سلوشن یہ سارے ایشوز ہم نے کلیکٹ کر دیے. نہیں، ایک میں معذرت کروں گا. جی. بہت کم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. بالکل صحیح. یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ ہاں سب کو پتا ہے ایشو، نہیں پتا کسی پرابلم اسٹیٹمنٹ آ گئی. بالکل. کسی کو یہ نہیں پتا کہ ایشوز کیا ہیں پاکستان میں. کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ آپ بزنس مین سے پوچھیں گے بولے گا یار بجلی بہت مہنگی ہے، گیس بہت مہنگی ہے، یہ ایشو ہے. آپ ایجوکیشن سے پوچھیں گے مطلب بچہ نہیں پڑھ رہا، یہ ایشو ہے. آپ ہیلتھ والے سے ڈاکٹر سے پوچھیں گے بولیں گے بیماری بہت ہے، یہ ایشو ہے. ڈائبٹیز دنیا میں سب سے زیادہ ہے پاکستان میں. اپنی فیلڈس کا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ جو پرابلم پاکستان میں وہ یہ ہے کہ نظام ناقص ہو گیا ہے، اور ہم کو ایک آلموسٹ ریولوشنری چینج لانا پڑے گا اس نظام میں. اور جب تک یہ نظام کو آپ ایک دم
سرجیکل وہ اسٹرائک نہیں کرتے نا اس نظام کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا. تو کیا سرجیکل اسٹرائک کا معنی یہ ہے کہ ہم ڈیموکریسی کی جگہ کچھ اور کی طرف جائیں، ڈکٹیٹرشپ کی طرف جائیں، پریزیڈینشل فارم کی طرف جائیں، ٹیکنوکریٹس کی طرف جائیں، کس ماڈل کے اوپر جائیں؟ یہ سب تو کر کے دیکھ لیا نا. ٹھیک ہے، پھر کون سی چیز ہے جو میں نہیں؟ آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا. پاور ہم نے مزید کانسنٹریٹ کر کے دیکھ لیا. پریزیڈنٹ بنا دیں، پرائم منسٹر بنا دیں، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا دیں، فیلڈ مارشل بنا دیں، کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، لوکل گورنمنٹ کو اختیار دے کے نہیں دیکھا کبھی سبسٹینشیل. لوکل گورنمنٹ کو تو دینا ہی نہیں چاہتے، انتخابات ہی نہیں کراتے. نہیں، لوکل گورنمنٹ کو میں 2-4-6 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سسٹم کے اندر آپ کو سبسٹینشیل چینج لانا ہے. پہلے تو آپ نے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہے. ایک امریکہ میں کانسیپٹ ہوتا ہے، آپ کو اکنامکس میں کانسیپٹ ہوتا ہے شوڈ سے، کہ لوکل گورنمنٹس آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں فار سٹیزنس، فار ٹیکس اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو ایک تو یہ کہ آپ نے ان کے اوپر ٹیکس کا برڈن بھی ڈالنا ہے کہ خود اپنا ٹیکس تھوڑا سا جمع کرو، پراپرٹی ٹیکس وغیرہ، اور لوکل گورنمنٹ کو اختیار دیں. تو پولیس، پانی، اسکول، صحت، روڈ، راستے، یہ آپ نے دے دینے ہیں ڈویژنز اور ڈسٹرکٹ کو، جس میں اسکولیں آپ نے ڈسٹرکٹ کو دینی ہے، ہسپتال آپ نے ڈسٹرکٹ کو دینا ہے، پولیس آپ نے ڈویژن کو دینی ہے، روڈ راستے آپ نے دونوں کو دینے ہیں، اور پانی جو ہے وہ آپ نے دونوں کو دینا ہے. اوپر سے ڈویژن کرے اور نیچے سے ڈسٹرکٹ کرے. یہ 5 چیزیں آپ نے ان کو دے دینی ہیں. صوبے آپ اسی طرح برقرار رکھیں، ٹھیک ہے، ورنہ اور فریکچر نہ ہو جائے پاکستان میں، گڑبڑ نہ ہو جائے. لیکن یہ 5 چیز، اور جو NFC ایوارڈ ہے اس میں صوبوں کی جگہ ڈائریکٹ پیسے دیں آپ وفاق سے اسکولوں کو، اپنے ان کو بلدیات کو. اور ان بلدیات کے اوپر بھی کچھ وہ ہونی چاہیے شرائط کہ یہ تم پیسے تعلیم پہ خرچ کرو گے، یہ تم پیسے اس پہ کرو گے، یہ پیسے تم اس پہ کرو گے. کوئی کنڈیشنل ہونی چاہیے گرانٹس جو آپ دے رہے ہیں، یا پیمنٹ جو NFC کی بھی دے رہے ہیں. وہ NFC ایوارڈ میں تھوڑی سی کمی ہونی چاہیے کہ ڈیفیسٹ حکومت پاکستان کا کم ہو، نوٹیں کم چھپیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے رولز آف بزنس کے اندر سیریس آلٹریشن کرنی ہے تاکہ کام تھوڑا سا پاکستان کا آگے ہو سکے. یا تو حکومت کچھ کر ہی نہیں سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے بیسکلی ڈسرپشن کرنی ہے صوبے کے اندر، وفاق میں اور لوکل گورنمنٹ میں، تاکہ نیچے سے لوگ چلنا شروع ہو جائیں. یہاں پہ 36 جو ڈسٹرکٹ کے میئرز، ڈویژن کے میئرز ہوں گے نا، وہ اتنے پاورفل ہو جائیں کہ وہ مطلب تو 36 قسم کے پاور سینٹرز ہو جائیں، 36 قسم سے بھر جائیں. اس وقت کیا ہے کہ پنجاب میں ایک خاندان ہے. پنجاب اگر ملک ہوتا نا تو 11واں بڑا ملک ہوتا دنیا کا. 12 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں. ایک خاندان ہے جو سیاست کو پورا وہ عبور کرا ہوا ہے. KP کے اندر 10 سال سے خان صاحب کی حکومت ہے. خان صاحب بڑی تبدیلی لانے کی باتیں کرتے تھے. کیا جو 10 سال میں جو KP میں بچہ پیدا ہوا ہے، کیا اس کی تعلیم بہتر ہوئی ہے؟ کیا نمبر آف پرسنٹیج آف کڈز ان اسکول بہتر ہوئی ہے؟ کوئی چیز بہتری دکھا دیں مجھے، کوئی نہیں آئی ہے. سندھ کے اندر تو اس کا تو تذکرہ ہی کیا کریں. ٹھیک ہے، اس کا سندھ میں تو کیا تذکرہ کریں. ٹھیک ہے، مطلب 15-18 سال سے 2008 سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ہم تعلیم میں بھی سب سے پیچھے رہ گئے. ہم ٹیکس کلیکشن میں بھی اتنا اچھا نہیں ہے، پراپرٹی ٹیکس کلیکشن میں. ہم پتہ نہیں روڈ رستوں میں سب سے پیچھے رہ گئے، لا اینڈ آرڈر میں سب سے پیچھے رہ گئے. اللہ ہی رحم کرے. ٹھیک ہے، بس تو یہ ون آف دا سولوشن، یہ ایک سولوشن ہے. ایسے بہت ساری اور چیزیں کرنی پڑیں گی. یہ ایک سولوشن ہے. لیکن آپ کو پہلے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایگریمنٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ہم کو غریب لوگوں کو اوپر لانا ہے. سوشل جسٹس. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پلیز. میں عموماً اپنے بیٹے کا ایگزامپل دیتا ہوں، اور ہمارا ٹیکسیشن سسٹم اس میں چینج کرنا پڑے گا. ٹیکسیشن کے اندر مثال کے طور پر ہم کو جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ بہت کم کرنے پڑیں گے انکم کے اوپر، لیکن ویلتھ کے اوپر ٹیکس بڑھا لو. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے بلال، قابل ہے، 28 سال کا ہے. اس کو میں نے پہلے کراچی گرامر اسکول میں پڑھتا تھا، پھر وہ کراچی امریکن اسکول میں گیا، اس کے بعد وہ UCLA میں گیا، اس نے فرینچ کے اندر بیچلرس کی. اس کے بعد ایک دنیا میں اچھی یونیورسٹیوں میں آتی ہے روڈ آئلینڈ اسکول آف ڈیزائن، ادھر سے جا کے 3 سال میں اس نے آرکیٹیکچر میں ماسٹرز کیا. پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے میں نے اس کی تعلیم پہ لگا دیے. اور 5ویں 6ٹھی 4تھی میں بھی تھا، اور وہ نہیں پڑھتا تھا تو اس کی ماں بھی اس کو پڑھاتی تھی، میں بھی پڑھاتا تھا. ہم دونوں کو وقت نہیں ہو یا نہیں پڑھا سکتے تھے تو پھر ٹیوشن رکھوا دیتے تھے. ہر قسم کی اس کی مدد کری کہ آج اس کو ہم نے ایک ایسا انسان بنا دیا کہ جو بزنس کر سکتا ہے، قابل ہے اور پیسے کما سکتا ہے. اس سے 2-4-6 مہینے بعد میرے ڈرائیور کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا بھی نام بلال ہے. میرا ڈرائیور کراچی میں نوکری کرتا ہے، اور اس کا جو بیٹا ہے وہ مانسیرا میں رہتا تھا.
وہ حکومت کے اسکولوں میں گیا, بڑا قابل بچہ ہے, میرے بچے سے کوئی اس کی قابلیت کم نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ ایک مانسرا کی حکومت کے اسکول میں گیا, وہ انگریزی بھی نہیں بول سکتا ہے, جو اس ملک میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو لنگوسٹک ڈیوائڈ جو پاکستان میں نا, کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ پنجابی اور سندھی یا اردو ہے, کہ یہ اردو ہے, یہ پنجابی اسپیکنگ ہے, یہ سندھی اسپیکنگ, نہیں. جو لنگوسٹک ڈیوائڈ پاکستان میں ہے وہ انگریزی بولنا یا نہ بولنا ہے. اگر میں انگریزی بولتا ہوں تو میں ہر جگہ پاکستان کے ہر شہر, ہر گاؤں, ہر گوٹ میں ایکسیپٹیبل ہوں, میں نہیں بولتا ہوں تو کہیں پر بھی نہیں ہوں, ہائی سوسائٹی وغیرہ کے اندر. ایسا ہی ہے. تو وہ بیچارہ جو ہے, وہ بلال جو میرا ڈرائیور کا بیٹا ہے, بڑا قابل لڑکا ہے, وہ اس کو آپ نے کیا تعلیم دی. تو حکومت کا یہ کام ہے کہ یار ان دونوں کو ہم برابر نہیں کر سکتے. میرا بیٹے کو مطلب جو میں نے چیزیں دی ہیں وہ نہیں دے سکتی حکومت, لیکن ایک ریزنیبل چیز تو دے سکتی ہے نا, کہ اگر بعد میں آپ یہ کمپیٹ کروا رہے ہیں, گورنمنٹ کا ایک ٹیسٹ کروا رہے ہیں کہ چلو مفتاح اسماعیل کا بیٹا بلال اور میرے ڈرائیور جہاندیب کا بیٹا بلال دونوں جا کے گورنمنٹ کا ٹیسٹ دیں گے, تو کوئی سینس تو کرو کہ اس کو تھوڑی سی تو ایسی تعلیم دو, کوئی ایسا ٹیوشن دو, کچھ تو کرو. تو ہم نے اس کے 2-3 طریقے نکالے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ اوبیسلی جب آپ یہ لوکل گورنمنٹ کر دیں گے تو اسکول اچھی ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ جو اسکولیں اچھی نہیں ہیں وہاں پیرنٹس کو, جو آپ کو پتہ ہے حکومت پاکستان 5,000 روپے اوسط پہ خرچ کرتی ہے صوبے ملا کر ایک بچے کی تعلیم پہ پر منتھ. جو بچے اسکول میں جا رہے ہیں 15 ٹریلین روپوں سے زیادہ خرچ کرتے ہیں, 15,000 ارب روپوں سے ہم زیادہ خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 1,500 ارب روپے سوری. تو اب اگر ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں بچوں کی تعلیم پہ, اور نہیں پڑھ سکتے تو ہم نے کہا یار ان کو واؤچر دے دو. امریکہ میں بھی بڑی اسکیم ہے کہ بچے کو واؤچر حکومت دے دے, کہ اگر آپ کا بچہ آپ چاہتے ہیں تو گورنمنٹ اسکول میں جائے, نہیں چاہتے تو ہم آپ کو 4,000 روپے یا 5,000 روپے کا مہینے کا واؤچر دے رہے ہیں, اس بچے کو کہیں پر بھی اسکول میں بھیج دو. آپ اس کے اوپر کی فیس ہے تو آپ دے دو, لیکن 5,000 تک ہم دے دیں گے. اس کے اندر آپ یہ بھی بول دیں اسکول کو کہ وہ ہم اسکول رجسٹرڈ ہوں گی, جو ہماری اسکول ہوں گی, ہم کو یہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے وغیرہ, اور ہم بچے کو ناشتہ دیں گے. جو بچہ بھوکا رات کو ہو, سویا ہو, اس کو آپ نہیں پڑھا سکتے, تو حکومت کو ناشتہ دینا اس کو ضروری ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے اسکول لنچ پروگرام میں, بریکفاسٹ پروگرام سے اٹینڈنس بڑھ جاتی ہے, مائیں بچوں کو بھیج دیتی ہیں, اور شاید اس بجٹ میں ہو بھی جائے, سب آرام سے ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے تو تھوڑے سے بجٹ میں اور پیسے خرچ کر دو. جب یہاں پہ ہمارے پاس PIA میں 200 ارب روپے سال نقصان کرنے کا ہے, اور پتہ نہیں ریلوے میں 100 ارب روپے کا نقصان کرنے کا ہے, تو ہم یہ 100 ارب روپے میں کر سکتے ہیں. دوسری ہماری جو اسکیم ہے وہ یہ کہ پورے پاکستان میں جیسے ہم کرکٹ کے کوچنگ کیمپس کرتے ہیں نا, ایسے IQ کے کوچنگ کیمپس, IQ کے ٹیسٹ کریں پورے پاکستان میں, ہر گاؤں, ہر گوٹ, ہر شہر, چھوٹے بڑے میں, ٹھیک ہے, 7ویں جماعت میں, 5ویں جماعت میں, 8ویں جماعت میں, اور ہوشیار ترین بچوں کو پک کر لیں کہ یہ پاکستان کے 2% ہوشیار ترین بچے ہیں. ان بچوں کے والدین کو بولیں کہ ان کا جو بھی تعلیم کا خرچہ ہے نا وہ حکومت دے گی. ان کو آپ بیسٹ اسکولوں میں بھیج دیں, HSN میں بھیج دیں, گرامر اسکول میں بھیج دیں, کسی اسکول میں بھیج دیں, خرچہ ہم دیں گے. اس کے بعد کسی یونیورسٹی میں بھیج دیں, خرچہ ہم دیں گے. تھوڑا بہت اگر پاکستان کے باہر بھی جانا ہے تو وہ بھی دیکھ لیں گے, بیچلرس پہ نہیں, ماسٹرس پہ. لیکن ہم ان کو اتنا اچھا تعلیم دے دیں کہ یہ دیکھیں دنیا میں جو نا کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جو انجنز آف گروتھ ہوتے ہیں. باقی تو سوچیں بل گیٹس ہوتے ہیں, مارک زکربرگ ہوتے ہیں, باقی تو سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے بچوں کو یہ اچھی تعلیم دیتی ہے. اس میں سے کچھ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں 1-2%, اور باقی 98% سادے ہوتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ملک کے 2% ٹیلنٹڈ بچے ہیں نا ان کو اتنی اچھی تعلیم دے دیں کہ وہ آگے جا کے چیزیں انوینٹ کریں گے, وہ آگے جا کے اچھی سائنس کریں گے, وہ اچھی جا کے مطلب HSN کالج اتنی اچھی ہے, اتنے ججز نکالتی ہے, اتنی چیزیں نکالتی ہے. کوئی ایک دکھا دینا مجھے فزسسٹ نکالا ہو جو جا کے MIT میں پڑھاتا ہو, مجھے نکال کے دکھا دینا کہ ایک کیمسٹ ہو جو جا کے پڑھاتا ہو کیلٹیک میں. وہ تو نہیں کرا ہم, یہ کیونکہ وہ ہم ہوشیار ترین بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے, امیر ترین بچوں کو بولتے ہیں. جب ہوشیار ترین بچوں کو آپ تعلیم اچھی دیں گے, امیر بچوں کو میں منع نہیں کر رہا ہوں, وہ جائیں گے HSN, لیکن آپ ان دوسرے غریب بچوں کو بھی بول دیں گے کہ 1% آف پاکستان یا 2% آف پاکستان کہ ہم تم کو تعلیم دیں گے. سو سم گرل ان بلوچستان یا سم بوائے ان چارسدہ, دے ول کم اپ. آج وہ بچی جو کہ کہیں گھر میں ماسی کا کام کر رہی ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر ہوگی, اور ملک اس سے امیر ہوگا. ملک اس سے مطلب اور کوئی طریقہ نہیں ہے. سو یہ سوشل جسٹس, reducing tax rates on income so that people are motivated to earn income, giving better education and health, these are the only ways to grow. کوئی میجک فارمولا نہیں ہے, 15-20-25 سال لگیں گے, لیکن ہر ملک اس طرح کرتا ہے. ایک آخری ایگزامپل دے دیتا ہوں میں آپ کو, آخری ایگزامپل. جب ہمارا ملک بنانا تو پہلے 11 سال میں, نہیں یہ نہیں بتا رہا ہوں, پہلے جب ہندوستان بنانا تو پہلے 10 سال میں انہوں نے 5 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی کھولے تھے, وچ از دا بیسٹ انڈر گریڈ انجینئرنگ ایجوکیشن ان دا ورلڈ, رائٹ.
گریجویٹ سائنس اتنی ریسرچ اچھی نہیں ہے لیکن انڈر گریڈ ایجوکیشن بیسٹ ہے. پہلا ابوالکلام آزاد نے کلکتے میں اوپن کیا تھا اور ان کے پہلے وزیر تھے وہ ایجوکیشن کے, اور 5 انہوں نے 10 سال میں کھول دیے ہندوستان نے. ہم نے پہلے 11 سال میں 7 وزرائے اعظم چینج کیے. پرائیورٹیز یہ یہاں پہ اس لیے, اور ان کے انسٹیٹیوٹس کے نکلے ہوئے اس وقت گوگل کو اور پتہ نہیں مائکروسافٹ کو, گوگل کو, کس کو نہیں کر رہے. اور ہمارے چھوڑے ہوئے وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں جو ہم نے چینج کیے, یہ الگ ڈسکشن ہے. اچھا, پہلے جو 5-10 سال میں تھے وہ تو سب انتقال کر گئے. وہی نا, وہ تو سب انتقال کر گئے, لیکن اس کے بعد ایک پوری ایک چین بن گئی نا, رسم جو تم سے چلی باعث تقلید بنی, تو سب نے پھر ایسے ہی ہوا. اچھا سر, یہ آپ کی بہت پازیٹیو باتیں ہیں اور زبردست, ایسے لگ رہا ہے بالکل ایک آپ ایک نئے اس کے ساتھ آئے ہیں اور آپ نے بہت ساری چیزوں سے, تجربوں سے سیکھا ہے. لیکن آپ کی پارٹی پبلک کے اندر پاپولر نہیں ہے اور بہت ہی سمجھیں کہ بیبی اسٹیپس اس وقت لے رہی ہے آپ کی پارٹی. تو آپ یہ کیسے اچیو کریں گے ساری چیزوں کو؟ باقی پارٹیز کو آپ یہ سمجھیں کہ ان کو ساتھ ملائیں گے, الگ سے اپنی رکھیں گے, کسی میں آخر میں ضم ہو جائیں گے, کس طرح لے کے چلیں گے, یا آپ کی ایک بالکل ایک الگ ہے پولیٹیکل یا انتخابی اس کے اندر ابھی آپ بہت زیادہ امید نہیں لگا رہے؟ دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے نا کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں یا طارق بنوری صاحب, جو ڈاکٹر طارق بنوری جو پہلے HEC کے چیئرمین تھے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. امریکہ میں بھی پروفیسر ہیں. پاکستان میں ایجوکیشن اکنامکس کے نمبر 1 ایکسپرٹ ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا جو کہ PTI کے وزیر تھے اور اس کے بعد WHO میں بہت کام کیا, وہ ہمارے ساتھ ہیں. ایک ڈاکٹر عائشہ خان ہیں جو کہ اب اسلام آباد میں پنڈی میں رہتی ہیں اور پنڈی کے اندر غریب لوگوں کے پاس ساتھ کام کرتی ہیں, لیکن یہاں پہ وہ پہلے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ بھی چلاتی تھی. بہت سارے PhDs ہیں, طارق سلیمان, بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, طارق چیمہ وغیرہ, کچھ ریٹائرڈ فارن سیکرٹریز ہیں, فائر اینڈ سیکرٹریز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کافی پڑھے لکھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان میں باتیں کرتے ہیں. ہم کو ابھی اتنی پذیرائی یا اتنی جگہ نہیں ملی غریب لوگوں میں یا مڈل کلاس لوگوں میں, لیکن ایک طریقے سے وہ چیزیں ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے کہ ہم ایک دم بیبی اسٹیپس لے رہے ہیں. ابھی ہم نے کوشش یہ کی کہ پہلے ہم نے ایک ویژن ڈاکیومنٹ ڈالا اپنا, ٹھیک ہے, ویب سائٹ پہ. ہم نے ایک ویمنز امپاورمنٹ کے اوپر پیپر لکھا ہے. ہم 8-10 ورکنگ پیپر ہر مہینے ایک مہینہ کریں گے, 1-1.5 مہینے میں. تو 8-10 ورکنگ پیپر ڈالیں گے ہم اپنے. ایونچولی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پارٹی کے پاس 2 چیزیں ہیں جو شاید کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہیں, یا کم از کم ہمارے پاس تو ہیں. جی بالکل. ایک کمپیٹنس ہے اور ایک انٹیگریٹی ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنی بات کر سکتے ہیں, ہم یہ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ ہم الیکشن جیتیں گے, لیکن ہم یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی بات کریں گے قوم کے اندر, نیشنل کنورزیشن میں ہوں گے. کل میں نے ٹویٹس کیے ہیں جب پرسوں پرائیویٹائزیشن کے اوپر PI کی ناکام جو ہوئی ہے, تو وزیر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے پرائیویٹائزیشن کے, میرے خیال سے میرا نام بھی لیا ہے وغیرہ وغیرہ. کچھ اخباروں میں چیزیں آئی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار مفتاح اسماعیل اگر یہ بات کر رہا ہے تو اس نے کچھ حقائق کے ساتھ بات کی ہے, کوئی اشتعال انگیزی نہیں کری گئی, وہ تو چور ہے, میں ایک بات کی کہ یہ مسئلے ہیں. سو کمپیٹنس, شاہد بھائی, پیپل انڈرسٹینڈ کہ شاہد بھائی واز دا بیسٹ پرائم منسٹر پاکستان ہیز ہیڈ, آلدو ہی اونلی ہیڈ 10 months. تو اللہ کی مہربانی سے میں بھی 15-17 سال سے کام کر رہا ہوں سیاست کے اندر. شاہد بھائی طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں. کوئی آج تک انٹیگریٹی کے اوپر ہمارے سوال نہیں اٹھتا ہے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس قسم کے لیڈر لا کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور بات کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے لوگ ووٹ دیں, لیکن یہ کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کی مرضی سے ہونی چاہیے. ووٹ نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی بھی نئی پارٹی بنتی ہے اس کے اوپر پہلا جو فوراً گمان جاتا ہے کہ یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے گملے سے اگی ہوئی ہے کوئی پارٹی ہے, تو کیا آپ کے اوپر بھی ایسے الزام لگتے ہیں؟ اور اگر یہ الزام لگتے ہیں تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ روز الزام لگتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مطلب اب تھوڑے کم ہو گئے. پہلے جب پارٹی بنی تھی تو یقین محکم تھا لوگوں کو کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی بھی نئی پارٹی بنتی ہے. جی. ہم تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو, میری کسی نے مجد نہیں کری ہے اسٹیبلشمنٹ نے, نہ میرا کوئی راستہ روکا ہے. میں سچی بات کہتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ راستہ بھی روک سکتے ہیں اور وہ مدد بھی کر سکتے ہیں. ہم نے نہ مدد مانگی ہے نہ انہوں نے مدد کی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک انفارچونیٹلی یہ ہو گیا ہے, فارچونیٹلی ہو گیا ہے, واٹ ایور, کہ پاکستان کے اندر اگر آپ بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے منسلک ہوتے ہیں تو ووٹ بھی نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم خوش ہیں جس طرح ہم ہیں. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ ایک حقیقت ہے, لیکن ہم کسی کی نوکری کرنے نہیں آئے.
ہم نوکری پاکستان کے عوام کی کرنے آئے ہیں. اگر پاکستان کے عوام ہم کو ووٹ دیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آج بھی ہم حکومت میں, میں اور شاہد بھائی دونوں وزیر ہو سکتے تھے. ہم کو اتنی کوئی وزارت کا شوق نہیں ہے, کوئی اتنی کوئی چار چاند نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. سو اگر ہم نے لوگ اگر ہمیں نوکری دیتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی پاکستان کو کامیاب کرے, اور ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو لے کر آئے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو. اچھا, یہ اس سے تھوڑا سا آگے چل کے جو آپ کی اب سارے پلانز ہیں اس کو آپ جس طرح ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, جب آپ اپنی پوری بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے کہا جی پبلک شوڈ ڈیسائڈ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پبلک کے ڈیسیجن کی بنیاد پر ہی 2024 کے اندر گورنمنٹ آئی ہے, پاپولر ووٹ کے اوپر آئی ہے یا نہیں؟ آف کورس ناٹ. ٹھیک ہے, مطلب مجھے تو نہیں لگتا کہ مجھے کیا لگتا ہے, اب تو مجھے پورے نیشن کو پتہ ہے نا. اس بار یہ ہوا ہے کہ آپ نے رسیدیں دے دی ہیں الیکشن کی. صحیح ہے, 47 کی 45 کی 45 کی نہیں 47 کی تھی. 47 پہ تو جتائے ہیں, لیکن ان کو 45 دے دیے ہیں فارم والوں کو کہ بھائی تم دیکھو تم کو اتنے ووٹ ملے ہیں, لیکن ہم نے 45 ڈفرینٹ بنا دیا, ٹھیک ہے. اور سارا جو کورٹ وہ ججز وہ سب اس کی وجہ سے کرنا پڑا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی الیکشن بھی 100% وہ ہوا ہے, لیکن یہ تو بہت برا چوری ہوا ہے. لیکن الیکشن تو 18 میں بھی بےایمانی ہوئی تھی. ہمارے پولنگ اسٹیشن اس وقت عمران خان صاحب اس طرف تھے, اور 13 میں 2013 میں آر ٹی ایس میرے خیال میں نہیں 18 میں بنا عمران خان. اور 13 میں میرے خیال سے فار دا موسٹ پارٹ جو تھی نا وہ مسلم لیگ نون جیتنے کی تھی. دی آرمی واز اوکے ود مسلم لیگ نون وننگ. تو کوئی ایسا نہیں ہے. شاہد بھائی کا خیال ہے کہ 2-4 سیٹیں ان کی کم کروا دی تھی مسلم لیگ کی, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ بھی کروایا تھا. آئی ڈونٹ تھنک. تھوڑی سی ادھر کراچی میں MQM نے ہاتھ کیا تھا PTI کے ساتھ, بالکل کیا تھا. پھر 17 میں PTI نے MQM کے ساتھ ہاتھ اس سے زیادہ کر دیا تھا, برابر کر دیا تھا. لیکن وہ PTI نے کیا نہ MQM نے کیا کسی اور نے, لیکن 24 کے اندر پھر بڑا ہاتھ ہو گیا, ٹھیک ہے. چکر یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب میں اتنی بےایمانی نہیں ہوتی تھی اور اس طرح کے الیکشن چوری نہیں ہوتے تھے جس طرح کے مثال کے طور پہ بلوچستان میں فیصلے ہوتے تھے یا کراچی میں. تو اب یہ جب پنجاب میں ہوا ہے نا تو یہ بھی بڑا سا عجیب سا دھچکا لگا ہے. لیکن وہ چلو عادت ہو جائے گی پہلی مرتبہ. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ بعض دفعہ اس سے یہ سارے سرکمسٹانسز میں ایک مایوسی ہوتی ہے پبلک کے اندر. اور ایک نئی پارٹی کے لیے وہ جب وہ باتیں کرتی ہے تو کہتے ہیں یار آپ کو صحیح, آپ کی باتیں بہت اچھی, لیکن میں آپ کے ساتھ آ بھی جاؤں تو ہونا تو کچھ نہیں ہے, اور بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. اس کی میرے پاس ایک جواب یہ ہے جی پلیز, کہ مفتاح اسماعیل سیریسلی میں آپ کو بتاؤں حکومت کے اندر ہو سکتا تھا. میں یہ چھوڑ کے آیا ہوں کہ میرا ایمان ہے میرا کہ یار یہ ملک صحیح نہیں چل رہا اور ہم کو بہتری کرنا ضروری ہے, اور ہمارے پاس وقت کم ہے. یہ واحد ملک ہے میرا, اور کوئی ملک نہیں ہے, ٹھیک ہے. نہ مجھے کسی اور ملک کی تلاش ہے, نہ کوئی کھپت ہے یا ضرورت ہے. میں اس پہ خوش ہوں, ٹھیک ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ہیلپ اٹ. اگر لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہم آ جائیں گے پاور میں, اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں آئیں گے, وہ تو ٹھیک ہے. اور اگر بےایمانی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, پہلی مرتبہ تو نہیں ہوئی ہے, لیکن ہم کم از کم کوشش تو کریں. 13 میں نواز شریف صاحب الیکشن جیت کے آئے ہیں, 8 کے اندر پیپلز پارٹی الیکشن جیت کے آئی ہے, 18 کے اندر بھی خان صاحب کی بڑی مدد کری تھی, انہوں نے میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کروایا اور پھر سزائیں دلوائیں الیکشن کے درمیان میں, اور سب کچھ ہوا, RTS بند ہوا. لیکن 18, 20, 19, 20 مدد کرنی پڑی تھی خان صاحب کی. خان صاحب واز ریزنبلی پاپولر ان پاکستان, اباؤٹ دا سیم ایز پاپولرٹی ایز مسلم لیگ نون. خان کی پاپولرٹی مڈل کلاس لوگوں میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں تھی, تو فیس بک, ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ زیادہ تھی. لیکن اٹ واز اباؤٹ ایز پاپولر ایز مسلم لیگ نون. لیکن اس کی پاپولرٹی ڈیفیوز تھی, کچھ KP میں تھی, کچھ کراچی میں تھی, کچھ پنجاب میں تھی. نون کی کانسنٹریٹڈ ہوتی ہے سینٹرل پنجاب میں, تو سیٹیں زیادہ نکال لیتے ہیں. 24 کے اندر تو نون واز ناٹ ایٹ آل پاپولر, ٹھیک ہے. اینڈ خان واز وے مور پاپولر, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو چوری ہے وہ بہت زیادہ وہ ہو گئی. وہ جیب کتریاں تھیں, یہ ڈکیتی تھی, لیکن وہ بھی جیب کتریاں تھیں, ٹھیک ہے. تو اور وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار کوشش تو کرو. ایسا نہیں ہے کہ ہر مرتبہ چوری ہوتی ہے اور پھر ہم جا کے وہ کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ مطلب میں PTI کے جو میرے سپورٹرز ہیں, بھائی ہیں میرے, بہنیں ہیں, میرے دوست ہیں, اکثر میں کچھ ٹویٹ کرتا ہوں, میں نے کوئی ٹویٹ کی تو انہوں نے کہا یار دیکھو تم SIFC کی میں نے بات کی کہ میں نے کہا یہ کرنا چاہیے, اور وہ تم فوجیوں کے ٹاؤٹ ہو, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں اگر فوجیوں کو میں تو فرسٹ آف آل کسی سے میں نے مدد نہیں مانگی ہے، نہ کسی نے مدد کی ہے، کیونکہ میں نے تو کبھی بوٹ پالشنگ نہیں کی ہے. لیکن اگر یہ بہت برا ایٹ آؤٹ ہونا تو پھر آپ عمران خان کی پارٹی میں کیا کر رہے ہیں؟ 2010 سے 2021 تک تو خدا کا خوف کرو یار. مطلب ہمارا تو باپ کر دیا تھا باجوہ صاحب کو. ٹھیک ہے، ان کے تو بولا تھا ان کے لوگوں نے. ٹھیک ہے، اور آج اور جو تو پیار بھی اتنا تھا اور گالیاں بھی اتنی ہیں. مسلم لیگ والے سارا دن ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے تھے، اور 2008 کے بعد بڑی مورل کلیئرٹی تھی میرے خیال سے مسلم لیگ میں. اب آپ ووٹ کو عزت دیتے دیتے فارم 47 کو عزت دینے لگے یار. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی. مطلب مجھے تو حیرت ہو رہی ہے. اگر 9 فروری کو وہ کہتے تھے کہ ہم الیکشن ہار جاتے تو کیا بڑی بات تھی. الیکشن تو مطلب ہار جیت تو ہوتی ہے، آدمی محنت کرتا ہے، پھر اللہ بڑا ہے. سو سیاسی پارٹیوں نے ایسی جس کو کہتے ہیں گلاٹیاں، اردو کا ورڈ ہے کہ نہیں، میمن میں تو یہ گلاٹی کہتے ہیں اس کو، کہ گلاٹیاں ماری ہیں، کلا بازیاں ماری ہیں. جی ہاں، کہ سمجھ سے باہر ہے. تو ہم کم از کم اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب کے ساتھ، ہر ادارے کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سب کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کسی سیاسی پارٹیوں کو بھی برا نہیں کہتے، وہ بھی قوم کا اثاثہ ہیں. خان صاحب ہوئے، نواز شریف صاحب ہوئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوئے، یہ ساری سیاسی پارٹیاں. ہم نے بھی اپنی بات کہی ہے لوگوں کے سامنے، پھر جس کو لوگ ووٹ دیں. اس وقت کیا جو عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، کیا کریکٹ ہے یہ یا نہیں ہے؟ کوئی بھی سیاسی لیڈر کبھی بھی جیل میں نہیں ہونا چاہیے سیاسی بنیاد پہ. بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میرے ذہن میں. میں خود جیل میں گیا ہوں عمران خان صاحب کی حکومت میں. ٹھیک ہے، 5 مہینے جیل میں گیا ہوں، سیاسی بنیاد پہ گیا ہوں، اور میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. اور عمران خان صاحب اس کیپیبل تھے، مجھ کو بھی ڈالا، شاہد عباسی کو بھی ڈالا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سیاسی بنیاد پہ کوئی بھی سیاسی لیڈر جیل نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی نمبر 1 شواہد ہیں کہ انہوں نے کوئی بےایمانی کری ہے، کوئی چوری کری ہے وغیرہ، اور وہ کورٹ کے اندر آپ پروف کر چکے ہیں اور پھر ان کو سزا ہوئی ہے، تو وہ الگ بات ہے. لیکن آپ کیونکہ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا آپ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں، اس پہ کوئی بنیاد پہ کوئی جیل میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کر دی، لیکن باقی جو ابھی کنڈکٹ چل رہا ہے اس وقت کرنٹ گورنمنٹ کا، کیا وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ٹھیک چل رہا ہے، یا جیسے کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کے ساتھ یہ ہم نے ایک ساتھ لگا دیا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، کوئی اس کے اندر امید نہیں؟ مجھے نہیں پتا نا کہ حکومت کیا بہتری کہہ رہی ہے پاکستان کی. یہ جو امینڈمنٹ آیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ انصاف سستا ہو جائے گا، انصاف آسان ہو جائے گا، انصاف جلد مہیا ہو جائے گا. ایسی کوئی چیز ہے اس میں آئین میں، امینڈمنٹ میں؟ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. حکومت کا پچھلے 6 مہینے میں کوئی ایک بل مجھے بتا دیجیے جنہوں نے پاکستانیوں کی آسانی کری. انہوں نے کہا IMF نے بڑی سخت کنڈیشن لگا دی، قوم کو سیکریفائس دینی ہوگی. ٹھیک ہے، قوم سیکریفائس دے گی تو حکومت بھی دے گی. اشرافیہ نہیں دے گی؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں نا، خود دلوائی حکومت نے اپنے اخراجات 22% بڑھا دیے، جاری اخراجات. PSDP 64% بڑھا دیے. 700 ارب روپیہ 600-700 ارب روپیہ انہوں نے PSDP کے اندر اور ADBs کے اندر، صوبوں کے اندر اور وفاق میں رکھے ہیں MNAs اور MPS کو خرچ کرنے کے دینے کے لیے. تو وہاں پہ تو کوئی سیکریفائس نظر نہیں آ رہی مجھے. میرا اور آپ کا ٹیکس بڑھا دیا، میرا اور آپ کا بجلی کا ریٹ بڑھا دیا، میرا اور آپ کا گیس کا ریٹ بڑھا دیا. تو آپ سیکریفائس مانیں، پاکستان سے مانگیں، یہ آپ کا حق ہے. اگر ملک کو ضرورت ہے تو لوگ تو خون دیتے ہیں، ہم تو صرف ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. لیکن پھر حکومت بھی تو کچھ کرے نا. سر، بڑی آپ کی انقلابی قسم کی باتیں، لیکن یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں، پیپلز جب آپ نون لیگ میں تھے اور PTI کی گورنمنٹ چل رہی تھی، جی، اور 3-3.5 سال گزار لیے تھے، 1.5 سال رہ گیا تھا، جی، اس وقت پاپولیرٹی نیچے جا رہی تھی گورنمنٹ کی، فار آبویس ریزن، مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو اس وقت کا جو عدم اعتماد کا فیصلہ تھا جو کہ PDM نے کیا بشمول نون لیگ کے، کیا اس پر ریگریٹ نہیں ہوتا آپ کو کہ وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اپنے ٹائم کلیئر کر کے پھر دوبارہ کر لیتے، یا وہ بہت ضروری ہو گیا تھا، وہ کرنا ہی کرنا تھا؟ مجھے تو کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا، نہ کہ یہ میرا فیصلہ تھا عدم اعتماد کا. But you were part of Noon League at that time? I'm part of the Noon League and I completely own this. دیکھیں، میں آپ کو گزارش ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں، میاں نواز شریف ہی چاہتے تھے کہ 2 ہفتے کی حکومت رکھو اور ختم کر دو. ٹھیک ہے، شاہد عباسی صاحب کہتے تھے کہ ایک دن بھی حکومت نہ لو، صحیح ہے، عدم اعتماد کرو. عمران خان گئے، عمران خان اور لیڈر آف دی اپوزیشن اس وقت شہباز شریف تھے، وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون آئے گا. 3 مہینے میں الیکشن کرا لو، لوگوں سے بات کر لو.
ٹھیک ہے, صحیح ہے, بغیر مینڈیٹ کے نہیں بیٹھو. مگر پی ڈی ایم کی حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ کریں گے. میری جو اتنی سی جو رائے تھی, کیونکہ میں معیشت کے اندر زیادہ رائے دے سکتا تھا, سیاست میں تو نہیں, تو میری یہ رائے تھی کہ یار اگر آپ پیٹرول وغیرہ مہنگا کرنا چاہتے ہیں, مہنگا کرنے کو تیار ہو, تو پھر حکومت میں بیٹھیں, پھر آپ حکومت میں بیٹھیں. میں نے حکومت لینے سے پہلے شہباز صاحب کو کہا تھا کہ شہباز صاحب پہلے ہفتے میں پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا, یہ گارنٹیڈ ہے. میں نے پریزنٹیشن کی تھی کہ سر پہلے ہفتے میں پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا. میں ظاہر ہے کہ معیشت کی چیزوں کا تو جانتا تھا. تو میرے یہ خیال تھا, اور حکومت لینے کے بعد بھی مئی کے اندر جب میاں صاحب نے فیصلہ بھی لے لیا تھا کہ ہم الیکشن پہ جا رہے ہیں, کہ یا اگر آپ پیٹرول نہیں مہنگا کرنا چاہ رہے, آپ مہنگائی نہیں لانا چاہ رہے, تو پھر آپ الیکشن پہ چلے جائیں, لیکن اس کرسی پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے پھر, اور ملک کو تباہ نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ نے کرسی پہ بیٹھنا ہے تو پھر ملک کو تباہی سے روکیں. تو پھر تو وہ انہوں نے فیصلہ یہ فرمایا کہ نہیں ہم حکومت میں رہیں گے. تو اس پہ پھر میرا آبجیکشن تھا کہ اگر حکومت میں رہتے ہو تو پھر دین ڈو دا رائٹ تھنگ, ادروائز جسٹ گو ہوم, گیٹ الیکشن کروا لو, جیت گیا تو جیت گیا. مطلب آپ کا نیریٹو تھوڑا فرق تھا, بلکہ بالکل ہی فرق تھا, لیکن جو نہیں بہت دیکھیں, شاہد عباسی تو آن ریکارڈ کہ عمران کو ہٹانے, دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کوئی بری بات کیوں, مطلب کس وجہ سے؟ اگر دیکھیں ایک لیڈر ہے جو کہ اب اس کے 1.5 سال رہ گئے اور پاپولیرٹی یا سرویز نظر آ رہے ہیں کہ اب وہ اتنی پاپولیرٹی پہ نہیں ہے جتنا 2018 پہ ہیں. جی, تو کیا یہ کیلکولیشن مس کیلکولیشن نہیں ہوئی, یا یہ پتہ تھا آگے کہ یار اس کو ہٹا کے پھر ہم نہیں آنا ہے, بس پھر مسئلہ نہیں آگے؟ خیر اگر یہ پتا ہو تو مجھے تو نہیں پتا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس اس سال میں برطانیہ میں 3 ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور یہ بھی میں آپ کو ایسے بتا دوں کہ کوئی سازش, کوئی بیرونی سازش, کوئی جو بائیڈن نے کسی نے ووٹ آف نو, وہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس اس لیے ہوا کہ بہت سارے لوگ ہمارے افواج پاکستان کے بھی چاہتے تھے کہ بس اب عمران کی چھٹی ہو جائے, ٹھیک ہے. اور سیدھی بات ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. 2016 میں بھی بہت سارے لوگ افواج پاکستان کے یہ چاہتے تھے, جس میں عدالت کے ججز بھی شامل تھے, کہ اب نواز شریف کی چھٹی ہو جائے. اور جب یہ فوجی اور عدالت کے لوگ چیزیں چاہتے ہیں تو پاکستان میں وہ چیزیں ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو قانون وغیرہ صحیح جو بھی کہے. اب عمران خان نے ایک نئی جتن بنائی کہ وہ یہ کاغذ لڑایا, وہ کاغذ, یہ سب جھوٹ ہے. مطلب اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. لیکن اب وہ جھوٹ بھی بکتا ہے عمران خان کا. اور پھر خود بھی کہا کہ نہیں, انہوں نے نہیں کہا, اور اب آپ سارا دن امریکہ کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو بھی ہے. بہرحال میں اس چکر میں نہیں پڑتا ہوں. تو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ یا تو فوراً الیکشن میں چلے جاتے, یا جو میاں نواز شریف کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے کے اندر الیکشن میں چلے جاؤ. لیکن اگر آپ نہیں گئے تو نہیں گئے, پھر آپ کو مطلب دیکھیں کانسیکوینسز ہوتے ہیں چیزوں کے, فیصلوں کے, لیکن یو شوڈ بی اوکے ٹو بی ٹیکنگ دا کانسیکوینسز. اف آئی ٹیک اے اسٹیپ, اگر میں ایک شربت کا گلاس ہے روح افزا کا پی لیتا ہوں تو میرا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے, تو پھر وہ کانسیکوینس تو ہوں گے نا, ٹھیک ہے. پھر وہ اگر میں ڈائبٹیز کا بیمار ہوں تو میرا شوگر لیول بہت بڑھ جاتا ہے, تو ٹھیک ہے, وہ ایکچولی وچ از ٹرو, ٹھیک ہے. اس لیے بغیر ٹھیک ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک اسٹیپ لیا, آپ نے کہا عمران خان کو حکومت سے ہٹانا ہے, ہم نے حکومت میں آنا ہے, ٹھیک ہے. آپ حکومت میں آ جائیں, کوئی بات نہیں, بالکل آپ کا حق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ آگے. اب اس کے بعد آپ نے نہیں, پہلے آپ کو یہ نہیں پتا, آپ نے پہلے کرنا ہے کہ یار میں نے یہ کام کرنے ہیں, ملک کو میں نے بالکل بہتر کرنا ہے, ملک کو میں نے اچھی جگہ پہ کرنا ہے. اور اگر جس اسپیڈ سے میں جا رہا تھا اور مجھے کرنے دیتے چیزیں تو شاید ادھر نہیں پہنچتے, ٹھیک ہے. 6 مہینے آپ آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, اور اس کے بعد ڈالر کا برا حال ہے, پورا آئی ایم ایف کو پہ نہیں آیا, اتنی انسرٹنٹی ہوئی, ڈالر پاکستان میں بڑھ گیا, پاکستان نے یہاں سے پیسے ٹرانسفر کرے, وہ ساری چیزیں وہی ہیں. میرے ہٹانے کے بعد جو ڈار صاحب نے 6-8 مہینے آئی ایم ایف سے, اگر وہ سارے گناہ نہیں کرتے ہم لوگ تو شاید اتنا برا حال نہیں ہوتا. لیکن اگر چلو برا حال ہو گیا, آپ نے غلطی کری, پالیسی کے اندر غلطی کری, آپ نے معیشت میں غلطی کری, آپ نے اسٹریٹجک سیاست میں غلطی کری, اب یہ برا حال ہو گیا, آپ الیکشن پہ آ گئے. عمران نے بڑی اچھی نیریٹو بنا لی, سچ جھوٹ جو بھی ہے نیریٹو بنا لی, تو اب ہار مان لو کہ مر توڑی جائیں گے, الیکشن ہاریں گے تو یار 5 سال بعد پھر باری آ جائے گی. آپ کے تو بچے ہیں, ان کے بچے ہیں, وہ خود الیکشن میں آ جائیں گے. مریم آ جائے گی, اب بھی نہیں آئے گی, 5 سال بعد آ جائے گی, عزت سے آئے گی. عمران خان نے مطلب کون سے ادھر کدو میں تیر چلا لینے, یا کون سے دودھ شہد کی ندیاں بہانی ہیں, تو 5 سال بعد باری آ جاتی. تو 5 سال اگر میاں نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ اگر اپوزیشن میں بیٹھ جاتی تو کون سی قیامت آ جانی تھی. لیکن ان کے ہٹتے ہی اور آپ ان لوگوں کے آتے ہی آپ کو اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو وہ جو
LNG ٹرمینل کیس والا تھا, ہاں اس سے ایکوٹ کر دیا, اس سے آپ کو نکال نہیں, دیا. ان کے ہٹتے ہی نہیں آیا. تو کیا اس کا اس سے کوئی تعلق تھا یا آپ بھی بینیفیشری ہیں اس کے؟ نہیں. سو یہ بڑی اچھا آپ نے پوچھ لیا, شکریہ آپ نے. سو ایک نیب کے اندر قوانین چینج کیے تھے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو سچ بتاؤں کہ شاہد عباسی صاحب, ایک میٹنگ ہوئی تھی تو شاہد عباسی صاحب نے کہا کہ نیب ہی ختم کر دو. اچھا, ایز وزیر اعظم؟ نہیں, جب شہباز صاحب وزیر اعظم تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا نیب ختم کر دو. جو اب شاہد صاحب ایز اے وزیر اعظم بھی چاہتے تھے, لیکن اس وقت ثاقب نثار نے کہا تم ختم کرو, میں دوسرے دن اس کو اللیگل کہہ دوں گا, ٹھیک ہے, وہ ختم نہیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ثاقب نثار تو ایک دم جہاد پہ تھے مسلم لیگ کے خلاف اور ڈاکٹروں کے خلاف, اور بعد میں گلزار صاحب بلڈنگوں کے خلاف جہاد پہ آ گئے تھے. کبھی کسی نے قانون کے حق میں جہاد نہیں کیا ہے, باقی بہت سارے جہاد سارے جہاد کرے انہوں نے, ٹھیک ہے. سو شاہد بھائی نے کہا کہ نیب ختم کر دو, لیکن مسلم لیگ کے مقدمے چلنے دو, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنے لیے کرائے. میں نے تو کہا کہ نہیں سر, رہنے دیں نیب کو, جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہوا ہے, جو غلط بات ہے. لیکن میں بڑا غصے میں تھا, میں ٹھیک ہے, تازہ آپ کے اوپر ہوا تھا نا, تو لیکن یہ اور غلط بات ہے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے نیب میں ترامیم کی اور نیب کے اندر آسان کر دیا, کیس کرنا نیب کے لیے مشکل کر دی. شاہد بھائی اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, اور ہم نے اپیل ہی دائر نہیں کری کہ بھائی اب نیب کے قوانین چینج ہو گئے ہیں تو ہم کو آسانی کر دو. ہم نے دونوں نے یہ اپیل دائر نہیں کی اور کیس چلتا رہا. صحیح ہے. اس کے بعد کسی اور نے ایک اپیل دائر کی تو نیب نے کہا کہ ہم اس کو ری ایگزامن کریں گے. نیب نے اس کیس کو ری ایگزامن کیا, اور نیب نے خود کہا, یہ حکومت ہم تو اب پارٹی اپنی بنا چکے تھے. اچھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیب نے خود کہا کہ کیس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس سے پہلے کراچی کی نیب یہ کر چکی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یہ کیس نہیں ہے. اس کے بعد یہ جب عمران خان کی حکومت آئی تو گیٹیکر کے زمانے میں شیخ رشید صاحب گئے, جو کہ بہت ہی اعلیٰ پائے کے سچے اور قابل انسان ہیں. وہ گئے اور انہوں نے جا کے نیب کو اپلیکیشن کری اور نیب نہیں دی. اور میرا تو ایک ہی استدعا تھی نیب سے کہ یار یہ ٹرمینل ہم اس سے دنیا, ہم نے سمجھ لو چوری کی ہے تو یہ مہنگا لگا ہوگا, ہم نے کسی سے رشوت لی ہوگی, تو اگر یہ مہنگا لگا ہو تو کوئی نہ کوئی دنیا میں اس سے سستا ہوگا. مجھے ایک دنیا میں سستا دکھا دو, میں 10 سال جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کی مہربانی سے اتفاق سے وہ دنیا کا سستا ترین ٹرمینل ہے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں سر یہ بات نہیں ہے, آپ لوگوں نے اتھارٹی مس یوز کی ہے. میں کہا کیا اتھارٹی مس یوز کی ہے یار. تو بس وہ کیس چلتا رہا. ان کو بھی پتا تھی کہ یہ بیکار بات ہے, تو وہ خان صاحب کا شوق, اور خان صاحب کو بھی پتا تھی کہ یہ بیکار بات ہے. کمال یہ نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ ان کے اٹارنی جنرل صاحب, فواد چودھری صاحب, پرویز خٹک صاحب اور ایک دو اور لوگ, اور ان کے شاید پرنسپل سیکرٹری کمرے میں تھے جب خان صاحب کو بتایا گیا کہ مفتاح اسماعیل, شاہد عباسی اور احسن اقبال کے اوپر الگ, احسن اقبال کا تو الگ کیس تھا, کوئی کیس نہیں ہے. تو خان صاحب نے کہا نہیں میرا نیریٹو خراب ہو جائے گا, تو میں تو ان کی نیریٹو کی وجہ سے جیل میں رہوں. صحیح. اچھا, آپ کا یہ بڑا زبردست, آپ نے پارٹی جب بنائی تو کیا آپ کو پی ٹی آئی سے بھی کوئی آفر آئی کہ سر اب تو آپ نون لیگ چھوڑ گئے؟ پارٹی بنانے سے پہلے جس دن میں نکلا تھا اس کے دوسرے دن مجھے کسی ایک دوست نے کہا جو پی ٹی آئی میں کہ آؤ خان صاحب سے مل لو. اس کے بعد ایک دو اور دوست تھے, انہوں نے مجھے کافی مرتبہ کہا کہ آ کے خان صاحب سے مل لو. میں نے معذرت کی. اس کے بعد دیگر پارٹیوں نے مجھے سینٹ کی سیٹ آفر کری ہے, 2 پارٹیوں نے, میں نے ان سے بھی معذرت کی. اور 1-2 مذہبی پارٹیاں بھی آئی ہیں, میں نے ان سے بھی معذرت کی. تو میں نے تو 1 2 3 4 پارٹیوں سے معذرت کی, 5 پارٹیوں سے. یہ تو آپ نے سب کشتیاں جلا کے آپ آئے ہیں, یعنی کہ 5 پارٹیوں سے معذرت کی ہے. 2 جس میں سینٹ کی سیٹ دے رہے تھے اور دے بھی سکتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو بولوں گا تجھے سینٹ کی سیٹ دوں گا, تو کہاں سے دے سکتا ہے, ان کے پاس تو ایک ایم این اے نہیں ہے. تو وہ دے سکتے ہیں. 2 نے وہ آفر کی تھی, اور باقی 3 لوگوں نے آفر کی تھی, جس میں آپ کے سی وی میں لکھ سکتے ہیں آپ کے اتنے لوگوں کو آپ نے ٹھکرا دیا. نہیں ٹھکرایا کسی کو نہیں, سب میرے بھائی ہیں, سب میرے دوست ہیں. اور پالیٹکس میں تو ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی سے وہ نہیں ہے. دیکھیں میں نے سب کو یہ کہا ہے کہ میری سیاست جو ہے وہ شاہد عباسی کے ساتھ ہے, اور ہم اور وہ مطلب سیریسلی ہم ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. نہیں صحیح بات ہے, بالکل صحیح. ہم ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سسٹم جو ہے نا وہ ناقص ہے. صحیح ہے. اور جب تک اس سسٹم کو آپ نکال کے باہر نہیں پھینکیں گے ہم سسٹم نہیں لا سکیں گے. میں بالکل سوشلسٹ نہیں ہوں, فری مارکیٹ کیپٹلسٹ ہوں. شکاگو اسکول ٹائپ کی سوچ ہے میری, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سوشل جسٹس اس ملک میں بہت ضروری ہے. ہم لوگوں نے, مطلب ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں جو بھی ہے, کہ ہم لوگوں نے وہ اپنی
کاسٹ کی روایت نہیں چھوڑی ہے، اور ہم جو غریب ترین پاکستان کے لوگ ہیں نا ان کو اچھوت سمجھتے ہیں کہ غریب بچی جا رہی ہے، پیر میں چپل نہیں ہے، دھوپ ہے، سڑک گرم ہے، آپ بولتے نہیں تو فقیر کی بچی ہے. یو ڈونٹ تھنک ٹوائس، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اس کے بارے میں. پھٹے ہوئے کپڑے، گندے کپڑے کوئی پہن کے جا رہا ہے، یہ ماسی ہے، لالا ہے، چوکیدار ہے، مطلب کوئی شکل بری بچی عورت کی لگی بولی تو ماسی جیسی لگتی ہے، مطلب یہ ہماری عام فہم زبان ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ تو ڈفرینٹ لوگ ہیں، کاسٹ الگ ہے بالکل، یہ تو ہم میں سے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں پیپل لائک اس، جو انگریزی بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ مطلب آپ بڑے جرنی سے گزرے ہیں اور اب آپ لوگوں نے ریئلائزیشن کی، اور اب ظاہر سی بات ہے سسٹم چینج کرنا پڑے گا. اچھا سر، دوبارہ تھوڑا سا اکنامکس کے کچھ سوال رہ گئے اور پھر ہم آگے چلیں گے. یہ بتائیں کہ IMF والا مسئلہ تو آپ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے آپ نے بتایا کہ ہم کوئی بہت زیادہ کوئی ایسے اقدامات نہیں، کوئی بھی اقدام نہیں کر رہے. لیکن مجھے بتائیں کہ ریسنٹلی نہیں بلکہ اب تو اس کو بھی تھوڑا ٹائم ہو گیا، ایک فینومینا ہے برکس کا، جس کے اندر دنیا کے وہ ممالک ہیں جن کا 40% سے زیادہ دنیا بھر کا جیسے کہتے ہیں GDP یا جو بھی اس کی ٹرم ہے وہ ان کے پاس ہے. پھر ان کو نئے ممالک بھی جوائن کر رہے ہیں، ایون ایجپٹ اور ایتھوپیا اور مڈل ایسٹ کے بھی کچھ ممالک ان کو جوائن کرنے کے اوپر جا رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمپیٹیٹر آ رہا ہے IMF کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں اور جو برکس کے ساتھ منسلک ہیں، آلدو کچھ اس میں سے دونوں کی طرف بھی ہیں. تو کیا پاکستان کے لیے یہ ایک اپرچونیٹی بن سکتی ہے اگر ہم اس کو اس طرف لے کے جائیں کہ اچھا IMF سے ہم نے آہستہ آہستہ کم کرنا ہے اور ہم نے دوسرے آپشنس کو ایکسپلور کرنا ہے؟ کیا یہ اپرچونیٹی بن سکتی ہے؟ نہیں. پاکستان بہت سارے ریجنل ایسوسیشن میں ہے، ٹھیک ہے، اسلامک آرگنائزیشن میں ہے، یہ سارک میں ہے، SCO میں ہے، پتہ نہیں کس میں. سینٹو بنا تھا ایوب خان صاحب کے زمانے میں، اس میں تھا. ہم نے کیا آج تک کر لیا ہے؟ امریکہ کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، اور پھر یورپ اور امریکہ کو ملا کر بہت بڑی معیشت ہے، اس لیے وہ ایک ڈالر بیسڈ اکانومی دنیا کی چلتی ہے. جب چائنا بڑا ہو جائے گا، اور ہو گیا ہے، اور امریکہ obsessed ہے چائنا کو روکنے میں، لیکن روک نہیں سکے گا. ٹھیک ہے، ایک حقیقت ہے کہ چائنا کو نہیں روک سکتے آپ. تو جب چائنا بڑا ہو جائے گا تو چائنا کی کرنسی کی بھی ویلیو بہت بڑھ جائے گی آہستہ آہستہ. 25-50 سال لگیں گے. ایک زمانے میں پاؤنڈ بڑا ہوا ہوتا تھا، امریکہ اور یورپ ایک ہی طرح، برٹن ایک ہی طرف تھے. یہ ڈوائچے مارک بہت DM جس کو ڈوائچے مارک تھا وہ بہت بڑا تھا. اس کے بعد یورو کرنسی ہو گئی. یورو کرنسی کی بھی ابھی تک ریزرو کرنسی نہیں بنی، حالانکہ یورو کے اندر یورو ایریا کا GDP جو ہے وہ امریکہ سے زیادہ ہے، لیکن یورو کرنسی بھی ریزرو کریں کیونکہ بہت ساری اس میں چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک اگین اس میں بھی اسٹیکینیس ہوتی ہے کہ اب آپ کے ڈالر میں آپ ہیں اور آپ ڈالر میں میجر کرتے ہیں تو آپ ڈالر میں ہی رہن دیتے ہیں. لیکن اور چائنا کا بہت ٹریڈ ہے، لیکن جیسے جیسے چائنا کی معیشت بڑھتی رہے گی آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہیج کریں گے، اور کچھ چائنا کے اندر بھی، چائنیز یون کے اندر بھی، RMB کے اندر بھی ریزرو رکھیں گے. ہم نہ 3 میں نہ 13 میں، مطلب میں سچی بات بتاؤں ہماری کیا حقیقت ہے. 300 کچھ ڈالروں کی تو GDP ہے ہماری جتنی GDP ہے اتنے امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیوں کے اس سے 3 گنا زیادہ سیل ہوتی ہے. تو ہم کو بس تھوڑا سا خواب دیکھنے چھوڑ دینا چاہیے. ہماری جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے، کیا اس سے کوئی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں اپنے ریٹ بڑھانے دوسرے الفاظ میں ہم جو اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے؟ جیوگرافیکل لوکیشن سے اب تک تو نقصان ہی ہوا ہے. ہندوستان کے ساتھ ہونا کوئی بہت زیادہ مطلب میرے خیال سے کوئی مزے کی بات تو نہیں ہے، لیکن چائنا کے افغانستان کے ساتھ ہونے سے کوئی بہت اچھی بات تو نہیں ہے. ایران کے ساتھ بھی ہم جھڑپیں بھی کر چکے ہیں، جو بھی ہے ٹھیک ہے. چائنا کے ساتھ ہے، وہ چائنا بیچارہ پریشانی ہے ہم سے، مطلب سچی بات بتائیں. تھوڑا سا ہم کو اپنی فارن پالیسی کو بھی چینج کرنا پڑے گا، اور تھوڑی سی بہتری لانی پڑے گی. جو ایک چیلنج ہے، اور اٹس اے بگ چیلنج، کہ ہم کو اس دنیا میں ہم کو چین کی بہت ضرورت ہے، اور ہم کو امریکہ کی بھی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور ہندوستان نے یہ بڑا اچھا کیا تھا کہ چین تو خیر چھوڑ دیں، لیکن رشیا اور امریکہ دونوں کو ساتھ لے کے چلا ہے. ہم کو بھی ایسی فارن پالیسی کرنی چاہیے کہ جس میں ہم چین کو اور امریکہ کو ساتھ لے کے چلیں، نہ اس سے ناراضگی کریں نہ اس سے ناراضگی کریں. دونوں کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتے. اسی طرح سعودی عرب اور ایران کے اندر بھی ہم کو دونوں کو لے کر چلنا ہوگا. ہم کو یہ کرنا ہوگا، اور یہی اچھی ڈپلومیسی ہوتی ہے. ہم کو سائڈس چوز نہیں کرنی چاہیے. ابھی جب برکس ہم ممبر بن جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں بنتے تو بھی کوئی نقصان نہیں، بلکہ کوئی نقصان نہیں، کوئی
مطلب جب اگر برکس کی کوئی چائنا کی دیکھیں برکس کی کوئی کرنسی نہیں ہوگی, چائنا کی کرنسی ہوگی. اگر چائنا کی کرنسی اگر اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس میں ریزرو رکھنا شروع کر دیں گے. اس فائدہ کیا ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فائدہ کیا ہوگا. یہ لوگوں کی بڑی قیاس آرائی ہوتی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا یار. لیکن یہ جو سی پیک کے پورے سمجھیں کہ پروجیکٹ تھا جو کہ بیچ میں رکا, اب دوبارہ چلنے کا ہے, کیا اس سے کوئی امید ہے بہتری کی, یا دوبارہ چائنیز کو بلا کے وہی جو لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں ہیمپر کریں گے؟ ایک تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو ایک بڑا سنجیدہ ہے بالکل, اور وہ دوسرے ممالک کروا رہے ہیں, یہ بھی کہہ دینا چاہیے, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ ہم اتنے نالائق ہوں گے کہ ہم سی پیک کے اندر ہم اتنا, چائنا نے ہم کو قرض دیا, ہم نے اتنی بجلی بڑھا لی, لیکن ہم ایک پیسے کی انڈسٹریل پروڈکشن نہیں بڑھا سکے. ہم بجلی جو لگائیے وہ بیچ بھی نہیں سکتے, ان کے پرانے پیسے دے نہیں سکتے, اور ہم اب جا کے بولتے ہیں کہ اچھا یہ بجلی کے پیسے ہم تم کو نہیں دے رہے, بجلی گھروں کے, ایک کام یوں کرو 7 بلین اور دے دو ہم کو ریل بنانے کا. چائنیز بولتا ہے بھائی کون ہوں میں, بس کر دے یار, کوئی شرم ہوتی ہے کہ بجلی گھر کے پیسے نہیں دے رہے, تو نہ وہ بجلی گھر کے پیسے بھی ڈیلے نہیں کر رہے, اور وہ ریل بنانے کا تو انہوں نے ہنس کے منع کر دیا. لیکن اگر ان سے پوچھتے بھی نہیں نا ٹرین کا تو اچھا ہوتا, کیونکہ پھر آپ ان سے بات کر سکتے کہ دیکھو ہم اس وقت تکلیف میں ہیں, ہم پیسے نہیں دے سکتے تم کو, تو وہ ڈیلے کرتے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تکلیف میں ہم پیسے نہیں دے سکتے, ہم کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اور لون لے لو. یعنی کہ آپ کا کوئی غریب رشتہ دار ہے جس کو آپ نے کوئی لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے اور آپ اس کو 5-5 ہزار کر کے واپس کر رہا, تو اس نے کہا یہ 5 ہزار نہیں دوں گا, مجھے 3 لاکھ روپے اور دے دے. تو جو آپ نے جواب دیا ہے چائنیز نے وہی بڑے مہذب طریقے سے جواب, اپنی زبان میں اور ہماری زبان میں سمجھا کے. اچھا یہ ایک چیز ریسنٹلی ایک ہے, اور آپ کا کیونکہ سبجیکٹ ہے, ہر دفعہ ہم سنتے ہیں کچھ تھوڑے, ابھی 26ویں ترمیم کے اندر بھی وہ آیا کہ سود اس تاریخ تک ختم ہو جائے گا, 2027 تھا یا 28 جو کیا ہم نے نا, اور اس سے پہلے فیڈرل شریعت کورٹ کے کیسز ہیں, اس کے اوپر میاں صاحب کی اپیل, گورنمنٹ اپیل میں چلی جاتی ہے, اسٹے میں چلی جاتی ہے, بہت ساری چیزیں, یہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی ساری چیزیں چلتی رہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم یہ اعلانات کرتے ہیں اور ہم سٹیپس نہیں لیتے؟ اس کی میں کوئی ریلیجس, ابھی میں آپ سے کوئی بائنڈنگ کی بھی بات نہیں کر رہا, لیکن اس وقت جو ہمارا ایکسپینس ہے, جو ہمارا بجٹ کا, اس کا وہ جو سود ہم دیتے ہیں, سود کا جو ایکسپینس ہے وہ 5 ٹائمز زیادہ ہے ہمارے ڈیفینس ایکسپینسز سے. ٹھیک ہے, جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر ہیں اس سے تقریباً ڈبل ہے وہ. تو جو گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کے وہ الگ, صوبوں کے الگ میں اگر نکال دوں, لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس پر گریجولی ظاہر بات ہے ایک دم سے نہیں, لیکن گریجولی کم کرنے پر بھی راضی نہیں ہے, اور وہ ڈیٹ ہم بڑھاتے ہی رہتے ہیں. ابھی سب چھوڑ دیں, جسے کہتے ہیں ابھی بالکل آپ اس سے ابھی ہٹ جائیں کہ ہم نے ریلیجسلی کرنا ہے, آلدو وہ سمجھے کہ پہلی چیز ہونی چاہیے. کیوں ہم اس کا اسٹیپس نہیں لے سکتے؟ اور یہ ہے زیادہ تر میرے خیال میں 95 یا 98% ہمارا انٹرنل جسے کہتے ہیں قرضہ ہے, جو کہ ہم بینک سے لیتی ہے گورنمنٹ, باہر کا تو کم ہے. تو اس کی طرف اسٹیپس کیا چیز مانے ہو جاتی ہے؟ باہر کا پریشر ہے, ہماری پالیسیز ہیں, ہم صحیح اس کو سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں, کیا ہے اس کا؟ ایک تو میں نمبرز آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کیا کلیئرٹی کہ اس سال 18,800 ارب روپے کا حکومت, وفاقی حکومت کے اخراجات ہیں. صحیح, سارے 18,800 روپے جی 18.8, اس میں سے 9,775 ارب روپے سود کے ہیں, اور باقی 9,000 ارب روپے جو ہیں باقی وہ دیگر چیزوں کے ہیں. 9,025 ارب روپے باقی دیگر چیزوں کے ہیں, جو اس کو دیے ہوئے صوبے کو 8-9 ہزار ارب روپے وہ اس کے علاوہ ہیں. جی, اور ڈیفینس کا جو ہے وہ 2,200 ارب روپے کا ہے. وفاق حکومت چلانے کا خرچہ صرف 700 ارب روپے کا, کہ 700 ارب روپے کا آپ حکومت چلا رہے ہیں اور 9,700 ارب روپے کا سود میں دے رہے ہیں, تو اس سے بہت زیادہ ہے, اور ڈیفینس سے بھی بہت زیادہ ہے. ایک زمانے میں ڈیفینس زیادہ ہوتا تھا, سود کم ہوتا تھا, آج سود اس سے 5. پاپولر بات یہی ہے نا کہ سارا بجٹ جی ڈیفینس سے بھی 5 ٹائم زیادہ سود میں جا رہا ہے. بالکل بالکل. اس میں کچھ سود ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں, اسٹیٹ بینک کو دیتے ہیں, جب کو واپس مل جاتی ہے 2,500 ارب روپے وہ ہو جاتے ہیں. باقی ہم نے کچھ بینکوں کو دیے ہوئے ہیں, بینک جو ہیں پھر وہ بھی اسٹیٹ بینک کو دیتے ہیں, تو اسٹیٹ بینک کے نفع میں ہم کو کچھ پیسے آ جاتے ہیں, لیکن بہت لمبا سود ہے. اور جو ہم سود دیتے ہیں اس میں زیادہ تر سود جو ہے وہ پاکستانی روپے کے اوپر دی جاتی ہے, کم سود دی جاتی ہے ڈالروں کے اوپر, لیکن وہ بھی ہمارا کوئی 30,000 ارب روپے کا ڈالر کا لون ہے, اور 40-50 ہزار روپے کا لون ہے, 40,000 ارب کا تقریباً. یہ اس پہ نمبر میں اب اتنا شور نہیں رہا ہوں, اور یہ ہم کو اس کے اوپر سود دینی پڑتی ہے. اچھا, اب سود کا نظام جو ہے وہ کیوں ختم نہیں ہوتا؟
کہیں کہیں تو ہم نے سکوک دے رکھے ہیں حکومت نے کہ سکوک دے دو تو حکومت بانڈس کی جگہ سکوک دیتا ہے. حکومت جو ہے وہ بانڈ ایشو کرتا ہے, اسٹیٹ بینک ہماری طرف بہاف پہ بانڈ ایشو کرتا ہے اور وہ پیسے لے کے ہم کو دے دیتا ہے, ٹریجری بلز جس کو بولتے ہیں. تو ہم اتنے سکوک نہیں دے سکتے کیونکہ پیچھے ایسیٹس نہیں ہوتے. دوسرا یہ کہ جو اسلامک اسکالرز ہیں انہوں نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا. جو میں بڑے ایک عالم سے جامعۃ الرشید کے ہیں مفتی عبدالرحیم, وہ بھی کہتا ہے کہ یار جو تم لوگ کر رہے ہو نا یہ جو اسلامک بینکنگ ہے بس ٹھیک ہے 19-20 گزارا ہے تو ہم تم کو ہاں کہہ رہے ہیں کہ تم کہیں پہنچ جاؤ لیکن سچی بات ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا اس پہ. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر انگریزی ٹرم کا عربی نام رکھ لیں. مشارے کو انشورنس کو ہم نے تکافل بول دیا, کسی کو ہم نے کیا بول دیا, لیکن ہم نے فنڈامنٹل ری تھنکنگ نہیں کی ہے. انٹرسٹ ہی دے رہے ہوتے ہیں. جو بینکس آپ سے لے رہے ہیں, میزان بینک یا جو اسلامک بینک ہے, وہ آپ سے انٹرسٹ ہی لے رہے ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا کہ پالیسی ریٹ یہ ہے تو آپ سے پالیسی ریٹ کے اوپر ہی لے رہے ہوتے ہیں. وہ ایک کاغذ بھیج دیتے کہ میں نے تم کو چینی بیچی, تم سے چینی خرید لی, اتنے کی خرید لی جتنے کی پہلے سے فکس پروفٹ ہی ہوتا ہے وہ. تو تھوڑا سا اسلامک اسکالرشپ اکنامکس میں اور بینکنگ میں ہونی چاہیے کہ جو ایک غیر سودی فالس نظام بنا سکے. وہ آپ نہیں بنا پائے ہیں ابھی. جب تک وہ نہیں بنے گا یہ چیز ایسے ہی چلتی رہے گی. ظاہر ہے فورن لونس تو مفتی تقی عثمانی صاحب بھی مانتے ہیں کہ وہ ہم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھی ہم کو سوچنا پڑے گا کہ یہاں پر کتنا انفلیشن ہے پاکستان میں. دیکھیں اکنامکس میں کہتے ہیں ریئل انٹرسٹ اور ایک چیز ہوتی ہے نامنل انٹرسٹ. نامنل انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ جو سود ہے اس میں سے جب آپ انفلیشن نکالتے ہیں تو ریئل انٹرسٹ ہے. جب آپ کی کرنسی اشرفی ہو یا گولڈ بیسڈ ہوتی ہے تو آپ کا انفلیشن نہیں ہوتا, ماں سوائے کہ ریلیٹیو پرائس چینج ہو جائیں. تو آپ کے یہاں پہ بہت زیادہ انفلیشن ہے. تو آپ کو اس کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا کہ جس ان کنٹری کے اندر اتنا انفلیشن ہو اس کے اندر ہم زیرو انٹرسٹ نامنل انٹرسٹ کیسے رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو وہی ایک مسئلہ ہے نا کہ اگر آپ نے ایک مکان خریدا 1 کروڑ روپے کا اور اس کو آپ اگر آپ بینک سے سود لے کے لیتے ہیں اور 12 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں, یا اس مکان میں آپ رہتے ہیں تو 1 لاکھ روپے کرایہ دیتے ہیں, بات تو وہی ہو جاتی ہے. اور کافی اسکالرز ہیں, غامدی صاحب ہیں یا دیگر ہیں, جو بولتے ہیں کہ جب آپ کیپٹل گڈس خریدتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کیپٹل گڈس کے آپ کے یوز کرتے ہیں تو اس کا آپ انٹرسٹ دے سکتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو بھی کیپیبلٹی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے اور حکومت کی بہت مجبوریاں ہیں. ہم کو مجھے یاد ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا شریعت کورٹ کا تو چائنیز بہت پریشان تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی تمہارا ہم قرض کہیں نہیں لے کے جائیں گے, فکر نہ کرو, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے بہت سارے اداروں سے بہت قرض لے چکے ہیں. لیکن اس پہ تھوڑا سا تحقیق اور تھوڑی سی اسلامک کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آسان راستہ لے لیا نا کہ ہر انگریزی اصطلاح کی اردو عربی اصطلاح نکال لیں کہ انشورنس نہیں ہے تکافل ہے, یہ مشاعر کا ہے اور یہ مبارکہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, مداربہ, اور یہ بڑا تھوڑا سا آسان راستہ ہے. یو ہیو ٹو تھنک آف ویز ویئر انفلیشن از ایڈجسٹڈ ان دیز تھنگس. سر یہ تو بالکل ایک ڈبیٹ ہے نا, اس کے اوپر یہ ڈبیٹ چلتی رہتی ہے. لیکن فائنینشیل لاس جو کہ ہوئے جا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں انفلیشن کو دیکھنا چاہیے, اس کے حساب سے 0% ہے بھی, تو کیا یہ وائبل ہی نہیں ہے, یا وائبل ہی نہیں ہے اس کو کم کرنا؟ اس وقت سچ بتاؤں میں آپ کو, جی مطلب یہ کسی سے مطلب دنیا بھر کے سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ شاید ہمارے پاس ہے یا زیادہ. وہ تو اب تو دیکھیں میں آپ کو ایک سچ بتا دیتا ہوں کہ اٹس ناٹ وائبل. جو بھی کوئی بولتا ہے نا اٹس ناٹ وائبل, اور سب کو پتہ ہے یہ بات. سارے فائنینس کے جتنے بھی منسٹری میں کام کرتے ہیں نا لوگ, ان سب کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ وائبل نہیں ہے. تو 2028 کا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ بالکل 100% جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تو وہ مولانا صاحب نے اپنی عزت رکھوائی ہے, مولانا فضل الرحمان نے, تو کمپلیٹ جھوٹ ہے. لیکن ہم مناصر قوم کیا جھوٹ نہیں بولتے. آج ایک پارٹی جس کے پاس 30 سیٹیں نہیں تھیں وہ حکومت میں بھی بیٹھی ہے نا. کیا میں اور آپ نہیں جانتے کہ کس طرح کون لاہور میں جیتا ہے؟ کراچی میں کون جیتا ہے؟ کیا میں اور آپ نہیں جانتے 20 سیٹیں کس کی تھیں اور 15 سیٹیں کس کو ملی ہیں؟ تو ہم تو بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں. تو اس میں کیا آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے, اچمبا لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولا ہے؟ افیز سے جھوٹ بولا ہے, نہیں ہوگا 28 کے اندر. اور اس کے اندر یہ کہ جب تک آپ مطلب دنیا سے آپ نے قرض لینا ہے وہ تو آپ نے دینا ہی پڑے گا. پاکستانیوں سے جو قرض لیتا ہے وہ کیسے آپ قرض لوگے؟ پوری اکانومی اس قرض پہ چل رہی ہے.
آپ اس طرح سوچیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار دیکھو کتنا سود دینا پڑ رہا ہے, کتنی بری بات ہے. آپ اس طرح سوچیں کہ کتنا قرض لیا ہوا ہے سود کی بنیاد پہ, ورنہ تو حکومت بیٹھے گی جائے, ایک دن میں بیٹھ جائے گی. وفاق کے پاس تو ایک دن کے پیسے نہیں ہوتے چلانے کے بغیر قرض کے, تو کیسے کریں گے آپ کا؟ وہی والی بات ہے نا کہ ہم نام بڑے اچھے, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جھوٹ بھی, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر سود بھی, لیکن اس سب کو ختم کرنے کی طرف ہم نہ سوچتے ہیں, اور ہم اس کو ایز این آپشن بھی کنسیڈر نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں وائبل ہی نہیں ہے وائبل. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وائبل نہیں. ایک دو چیزیں آپ اور کر سسکتے ہیں, کچھ اور سکوک کر لیں گے, کوئی ایک آدھ اور کوئی چیز نکال لیں گے, تھوڑے سے. لیکن مثال کے طور پہ ہم جو ہمارا زکوٰۃ کا سسٹم ہے, کیا ہم اس کے اوپر کریڈیبلٹی بڑھا کے, ظاہر سی بات ہے اس میں انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں, اس گورنمنٹ کی کیا کریڈیبلٹی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ دیتے ہوئے لوگ پہلے پیسے نکال لیتے ہیں کہ بھائی ان کو زکوٰۃ نہیں دینی, کسی اور کو میں دے دیتا ہوں, آٹومیٹک بھی نہیں کٹنی چاہیے. لیکن یہ کیونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے, تو جب یہ پورا سسٹم ہی آپ کہہ رہے ہیں تلپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ڈیوالو کرنے کی ضرورت ہے, اور ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, تو کیا اکنامکس کے اندر بھی کیا ہم ان ریفارمز کے اوپر نہیں جا سکتے کہ ہم وہ جو ہم نے ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ کے خلاف, اس کو ہم ذرا اس سے ریٹریٹ کریں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے رستے نکالے, اور یقیناً رستے نکالے ہمارے لیے. یہ تو پہلے آپ جیسے لوگوں کا کام ہے جو مذہبی انکلائنڈ ہیں, ٹھیک ہے. نہیں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی الحمد للہ سب مسلمان. آپ تو ہے نہیں, ہم سب مسلمان ہیں. نہیں میں نے تو اب لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینا چھوڑ دیا. نہ میں اسی لیے ٹھیک ہے, ہم تو بریلوی مسلمان ہیں, ہمیں کسی سے کچھ نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے, کنفرم. ہم تو ہری پگڑی والے ہیں, اس محلے میں تو ہمارا بڑا وزن ہے. الحمد للہ. لیکن گزارش یہ ہے کہ سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ 28 میں نہیں ہو سکتا, لیکن 28 میں مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہوں گی. اب اس کو کس طرح کارآمد بنایا جائے, یہ ابھی تک کوئی اسکیم مجھے سمجھ بھی نہیں آئی ہے کہ جس کے تحت یہ ہو سکتا ہے, مگر اللہ کرے ایسا ہو جائے. لیکن جو بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ سارے مسلمان ہوتے ہیں, جو فائنانس منسٹری میں کام کر رہے ہیں, جو فائنانس منسٹرز ہوتے ہیں, اورنگزیب جو بینکرز ہیں. مگر اب یہ کیا کریں, مطلب یہ کوئی اللہ کے خلاف جہاد نہیں کر رہا اور نہ کرنے کا سوچ رہا ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس طرح کی ڈیفینیشنز آپ لوگوں نے کی ہوئی ہیں وہ ڈیفینیشنز ہی غلط ہیں, کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کو اس طرح بین ہے, یہ اس طرح ہونا چاہیے کیونکہ یوزیج ہوتا ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف. اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا غریب ملک ہے پاکستان, اور اتنا مجبور ملک ہے کمپیئر ٹو انٹرنیشنل فائنینس انسٹیٹیوشنس, کمپیئر ٹو ریچر کنٹریز, کہ ہم کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے اپنی ٹرمز. یہ لیکن جو مجبور ہے یہ شاید ہم نے اپنے 75 سالہ کرتوت میں مجبور بنایا ہے. اگر میں پہلے دن سے تو مجبور نہیں تھے, اور انفارچونیٹلی جسے کہتے ہیں بڑے کیپیبل قسم کے لوگ, ایچ سے نکلے ہوئے لوگ, آکسفورڈ سے واپس آئے ہوئے لوگ, یہ سارے لوگوں نے اس کو گورن کیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ پھر کون بہتر کرے گا. اس کیلیبر کے لوگ بھی اگر آتے ہیں تو شاید پاکستان کا اکنامک مسئلے سے زیادہ شاید اخلاقی مسئلہ نہیں لگ رہا, جو ہمارے جو لوگ آتے ہیں منسٹریز کے اوپر یا ہائر اپس آتے ہیں, کیونکہ بالفرض آج ہم نے قرضہ ختم کر دیا, ہائپوتھیسس قرضہ زیرو, تو کیا گارنٹی ہے کہ قرضہ دوبارہ نہیں ہم لیں گے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تو یہ تو ایک وشس سائیکل ہے اگر ہم ٹھیک ہی نہ ہونا چاہیں تو. ہاں تو لیکن پہلے قرضہ تو ختم کریں. ہائپوتھیسس بھی ٹھیک ہے, پہلے جب قرضہ ختم کر لیں گے تو پھر وہ بھی کر لیں گے, پھر بات کریں گے. لیکن وہ وہی والی بات ہے نا کہ اس کے بعد بھی ہمارا, اچھا چلیں آپ ذرا تھوڑا سا موو کرتے ہیں. آپ کے ماشاء اللہ جو آپ کا انڈسٹری ہے اس پر آتے ہیں اور کلوز کرتے ہیں. آپ کی ماشاء اللہ ایک پہچان ہے, آپ کا جو فیملی بزنس ہے اس کو, تو سر اتنا ماشاء اللہ گرو, اتنا پاپولر, اور آپ کا جو برانڈ ہے ایک جو بہت بچوں میں جو پاپولر ہے, کوکومو اور دیگر ساری چیزیں, کیسے وہ سکسیس کی منازل طے کر کے گیا اور آپ ماشاء اللہ اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ لیکن پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ پیسہ کمانے میں ہوشیاری کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں بہت اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ صرف اس میں اللہ کا کرم ہوتا ہے. ٹرو, یہ بات تو صحیح ہے. ٹھیک ہے, کوئی ہوشیاری کام نہیں آتی ہے. اور میں کیا مطلب یہ نہیں کہ میں پہلے یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ کی مرضی کے یا اللہ کے کرم کے بغیر کچھ ہوتا ہے, لیکن میں سوچتا تھا کہ جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. ہمارے سسٹم میں تو بالکل نہیں بڑھتے. ہوشیار لوگوں کو ہم نے دبا کے رکھا ہے.
ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میں کیا بول سکتا ہوں, سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارا بسکٹ ہے, سویٹ ٹافی بھی ہم بناتے ہیں, بسکٹ بھی بناتے ہیں, دیگر چیزیں بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے جیسے کہتے ہیں کہ وہ لے کے چل رہا ہے ساری چیزوں کو. تو آپ لوگ بالکل اسکریچ سے مطلب شروع کیے, فیملی بزنس تھا, کیا تھا؟ 1952 میں جی میرے دادا اور میرے چچا نے اور سکھر میں بسکٹ فیکٹری ایک لیز کی تھی. شاید میرے خیال سے کوئی چھوڑ کے چلے گئے تھے انڈین ہندو, تو وہ کسی کو مل گئی تھی اور پھر انہوں نے ہم کو لیز کر دی. منگا رام کر کے نام تھا شاید سکھر میں. اور 1952 میں پھر 60s کے اندر وہ کراچی لے آئے فیکٹری کو اور یونین بسکٹ کے نام سے چلائی. ٹھیک ہے. اور اسکول بسکٹ اور دیگر چیزیں بکتی تھیں. پھر سویٹ ٹافی کر دی. پھر ابا کا انتقال ہو گیا 83 میں, چچا کا انتقال ہو گیا 88 میں, ہاں, اور پھر 89 میں پھر ہم کزنس وغیرہ سب الگ الگ ہو گئے. تو ہم نے پھر اس کے بعد میرے بھائیوں نے, میں تو امریکہ میں پڑھتا تھا, کینڈی لینڈ کی فیکٹری شروع کری, کینڈی کی. اور اس کے بعد پھر 2001 میں شاید بسکونی شروع کری. وہ خریدی تھی ایک کمپنی, بسکٹ کی فیکٹری چل رہی تھی, بند رہی تھی, اس کو خرید لی. اور پھر ہمارے پلاسٹکس کا بھی کام ہے. ہمارا پلاسٹک کی ریزن بھی بناتے ہیں, پلاسٹک فلمیں بھی بناتے ہیں, کچھ سیریل کا بھی کام ہے, کچھ اور نیوٹریشن پروڈکٹس کے کام ہیں, فارماسیوٹیکل بھی ہے. اللہ کا بہت کرم ہے, گروتھ ہو رہی ہے الحمد للہ. گروتھ ہو رہی ہے. اچھا, اس پورے سینیریو کے اندر کراچی میں آپ کا میجر جسے کہتے ہیں آپ کا انڈسٹری کا کام ہے؟ بلوچستان میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے. اچھا سر, کراچی کے اندر اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں تو انڈسٹریل جو صورت حال ہے بہت ہی ناگفتہ بے ہے. انفراسٹرکچر وائز سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے سندھ کو بھی اور وفاق کو بھی. باہر سے لوگ آتے ہیں اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ یہاں پہ انڈسٹریل گروتھ ہے, ساری چیزیں. کیا وجہ ہے کہ کراچی پرائیورٹی میں نہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں رہتا ہے, نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں رہتا ہے, نہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں رہتا ہے, اور یہاں سے انڈسٹری پاکستان سے باہر بھی موو ہو رہی ہے, پاکستان کے دوسرے ایون پنجاب کے سبربس کے اندر بھی جا رہی ہے. مطلب سمجھیں آپ, ہزارہ موٹر وے کے اوپر, ہتار کے ایریا کے اندر, لاہور کے پاس, ہر جگہ جا رہی ہے. کراچی کی انڈسٹری یا کراچی کے وہ جو جیسے کہتے ہیں ایک بڑا ایک انورٹڈ کامرس میں بالکل کارنر کر کے کراچی کو کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رکھا ہوا ہے؟ یہ بہت سارے ہمارے کراچی کے بھائیوں کا یہ تاثر ہے. سر آپ بھی کراچی؟ نہیں, میں بالکل کراچی سے ہوں, میں ماجر ہوں, اس میں کوئی شرماتا نہیں ہوں میں. اور اس تاثر کے اندر کچھ صحیح چیزیں بھی ہیں اور کچھ غلط چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. کسی نے جان بوجھ کے کراچی کو دیوار سے نہیں لگایا ہے, ٹھیک ہے, کوئی اتنا وہ نہیں ہے. مگر آپ نے صوبوں کو خود مختاری دی, تو وفاق کے اندر سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے مسلم لیگ یا نون یا پی ٹی آئی جو ہے وہ کراچی کو ڈائریکٹ بہتر کر سکیں, اگر ان کے پاس وفاق میں حکومت بھی ہو, اگر سندھ میں حکومت نہ ہو. سندھ میں حکومت میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ریلائی کرتی تھی سندھی بولنے والے دہی سندھ کے شہریوں کے اوپر الیکشن جیتنے میں. اب کراچی سے ان کو کچھ سیٹیں ملی ہیں, کچھ اللہ کی غنیمت ہے, اور کچھ جیتی بھی ہیں. صحیح ہے. اور کچھ کام بھی کرتے ہیں کراچی میں وہ سندھ کے اندر, لیکن ماجروں سے ووٹ نہیں ملتا پیپلز پارٹی کو, لیکن دوسرے جو شہری ہیں کراچی کے. بالکل. اس کے بعد ایم کیو ایم نے بھی اپنی سیاست جو تھی وہ بڑی محدود کر دی اور صرف ماجروں کی سیاست کر دی. ایک ایم کیو ایم 1990 کے اندر کراچی کا ہر شہری سے ووٹ لیتی تھی, پنجابی سے, پشتون سے, اور یہ بہت سارے رہتے ہیں یہاں پہ اور بالکل زندگی بھر یہاں رہے ہیں, پیدا بھی ادھر ہوئے ہیں. تو ایم کیو ایم نے بھی ان کو اپنا شہری نہیں سمجھا, اپنے برابر نہیں سمجھا کہ یہ اگر کوئی پنجابی بولنے والا ہے, کراچی میں پیدا ہوا ہے, منظور کالونی میں پیدا ہوا ہے, اختر کالونی میں پیدا ہوا ہے, یا ناظم آباد میں پیدا ہوا ہے, تو ایک 1990 کی ایم کیو ایم تھی وہ ساتھ لے کے چلتی تھی. 2000 کی ایم کیو ایم نے اس کو بھی ساتھ نہیں لیا, تو اس کے پاس بھی کوئی گھر نہیں تھا. پھر ایم کیو ایم اپنی لڑائیوں کے اندر لڑتی رہی اور کراچی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھی. وہ ہر وقت پیپلز پارٹی سے معاہدہ کر لیتے تھے, جو بھی لندن وغیرہ کے ان کے آرڈر آ جاتے تھے, قصہ ختم ہو جاتا تھا. ایسے ہی لا اینڈ آرڈر کا اتنا مسئلہ ہو گیا کہ بہت سارے چنیوٹی بڑے پنجابی جو تھے وہ یہاں سے چلے گئے. وہ ایم کیو ایم کو بھی سوچنا چاہیے کہ کتنا خوف تھا ان کو کہ وہ کراچی سے 50 سال کی اپنے دوستی یاری چھوڑ کے چلے گئے. اس میں ایم کیو ایم کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کیا کیا. یہ صحیح, ٹھیک ہے, یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے نہیں بھگایا تھا ان کو, یہ ایم کیو ایم کے ڈر سے بھاگے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد امن کمیٹی آئی, اس نے بھی ایک اپنی ایک چاہت شروع کرا, اس کو چھوڑ کے لوگ پاکستان سے بھی بھاگے ہیں.
جہاں تک گیس نہیں ملتی کراچی میں انڈسٹری کو تو وہ پورے پاکستان میں نہیں ملتی, اور کراچی تو سب سے زیادہ لکی تھا. پنجاب میں تو بالکل گیس نہیں ملتی ہے, ٹھیک ہے. اور بجلی جو تھی سب سے کم لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہوتی ہے. یہ آج بھی میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ سب سے کم لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہوتی ہے دیگر شہروں کے مقابلے میں, ٹھیک ہے. سو بجلی اور گیس کی کمی نہیں ہے. وفاق نے وہ ڈسکرمنیشن کوئی نہیں کی ہے, ان کے فائدہ ہوا ہے. اب یہ کہ انہوں نے گیس بہت زیادہ مہنگی کر دی ہے. وہ کچھ لوگ تھے کیئر ٹیکر میں جنہوں نے کہا کہ گیس مہنگی کر دو تو کراچی کی بھی گیس مہنگی ہو جائے اور بجلی سستی کر دیں. تو حکومت نے پہلی والی بات تو مان لی, گیس مہنگی کر دی, لیکن ظاہر ہے کہ بجلی سستی نہیں کری. انفراسٹرکچر جو کراچی کا برا ہے اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے, کوئی اور نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک پیسے کا کام نہیں کرتے یہ لوگ, اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جو نوکریاں نہیں ملتی اردو اسپیکنگ لوگوں کو یا پنجابی اسپیکنگ لوگوں کو یا پشتون اسپیکنگ لوگوں کو یا کراچی کے سٹیزنس کو, لیٹ می جسٹ سے کراچی کے سٹیزن, بالکل اس میں سب شامل ہیں, ٹھیک ہے, جس میں سب شامل ہیں اور سب شامل ہونے چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. وہ نوکریاں نہیں ملتی ہیں بیکاز آف پیپلز پارٹی. وہ 20 اگر ڈی ایس پی رکھ رہے ہیں تو 20 کے 20 سندھی اسپیکنگ رکھتے ہیں. کوئی کوٹے ووٹے کا کانسیپٹ نہیں ہے, رکھتے ہی ان کو ہیں صرف. کوئی نان سندھی اسپیکنگ نہیں رکھتے. کچھ نوکریاں اس میں فروخت ہوتی ہیں, کچھ نوکریاں ووٹرز کو دی جاتی ہیں. وہ 100% ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے ذہن میں. لیکن ایم کیو ایم جو ہے پھر وہ بات کرتی ہے صرف مہاجروں کی نوکری کی, جبکہ اس کو بات کرنی چاہیے تھی کراچی کے ریزیڈنٹس کی, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر مطلب ایک میمن بولنے والا بھی 50 سال سے کراچی میں رہ رہا ہے اور ایک پنجابی بولنے والا بھی رہ رہا ہے تو دونوں پاکستان کے شہری ہیں. جو ہم لوکل گورنمنٹ کے امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے آپ کے, ٹھیک ہے. میں تو یہ سمجھتا بھی نہیں ہوں کہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کوئی پرماننٹ ریسیڈنٹس کا اور ٹیمپرری ریسیڈنٹس کا. جو ٹیمپرری ریسیڈنٹ ہوتا ہے وہی انسان کا ریسیڈنٹ ہوتا ہے. تو جو پشتون یہاں پہ رہ رہا ہے کراچی میں وہ کراچی کا شہری ہے, اور 6 مہینے سے زیادہ یا 1 سال سے زیادہ کراچی میں رہ جائے تو کراچی کا شہری ہو جانا چاہیے. اس کے خلاف کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے. میں امریکہ میں اگر جاتا ہوں اور امریکن پاسپورٹ یا شہریت لیتا ہوں اور اس کے بعد اگر 6 مہینے اوہایو رہتا ہوں تو اوہایو کا شہری بن جاتا ہوں, اس کی مجھے ڈومیسائل مل جائے گی, لیکن سندھ کی نہیں ملتی مجھے ڈومیسائل, دہی سندھ کی, ٹھیک ہے. اس طرح اگر کوئی آدمی کراچی آ کے رہتا ہے 6 مہینے سال رہتا ہے کراچی کا شہری ہے, ختم. اس کو پھر کراچی میں نوکری میں بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے, اس کو کسی اور چیز میں بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے, اس کے ووٹ کے اندر بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے, اس کی بجلی کے کنیکشن میں بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ پورا اصول ہر جگہ پاکستان میں ہونا چاہیے کہ اسد بھائی اگر جا کے 4 سدہ میں رہتے ہیں اور 6 مہینے 4 سدہ میں رہیں گے تو 4 سدہ کے شہری ہوں گے, پرووائڈیڈ وہ پاکستانی سٹیزن ہیں جو کہ وہ ہیں. یہ جو ہم پاگل پنا کرتے ہیں نا, دیکھیں اصل لڑائی پاکستان میں جو ہے نا وہ مہاجر سندھی پنجابی پٹھان مالوچ کی نہیں ہے, اصل لڑائی امیر غریب کی ہے. یہ تو پاگل پنے کے لوگ ہیں کہ جو نیشنلسٹ لوگ جو آ کے حکومت سے 6 مہینے پہلے وہ شروع کر دیتے ہیں سرائی کی صوبہ اور سندھی و نیشنلسٹ اور مہاجر نیشنلسٹ. یہ تو پاگل پنے کی بات نہیں. کس بات پہ لڑائی کر رہے ہو یار؟ غریب آدمی پنجاب میں بھی غریب ہے, سندھ میں بھی غریب ہے, کراچی میں بھی غریب ہے, اور اس کی حالت وہی بری ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ جس کا بچہ رو رہا ہوتا ہے نا وہ سب پریشان ہوتے ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود واٹ لینگویج یو اسپیک, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ناٹ انڈرسٹوڈ کہ جو ڈیوائڈنگ لائن ہے وہ انگریزی بولنا اور نہ بولنا ہے, کسی اور زبان کو نہیں بولنا ہے. سو تھوڑا سا مہاجروں کو, کیونکہ میں مہاجروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ مہاجروں کو بھی تھوڑا سا تنگ نظری سے نہیں سوچنا چاہیے. آپ کے خلاف کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرنے کا سوچ رہا ہے یا کوئی کنسپریسی نہیں ہو رہی ہے. یہ سیاست اس طرح کی ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ سندھی لوگ دیتے ہیں تو وہ ان کا ہی کام کرتی ہے, ان کا بھی نہیں کرتی ہے. سچی بات ہے کہ سندھ کے اندر حالت جا کے دیکھیں, کراچی کے اندر کم از کم ایک چیز تو ہے نا کہ آپ کراچی میں اگر صبح چنے بھی لے کے نکلیں گے نا تو شام کو 1,000-1,500 روپے کما کے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ دہی سندھ کے اندر ایمان سے جاؤ نا, کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. تو ادھر نوکریاں نہیں دو گے تو کیا ہوگا لوگوں کا. تو تھوڑی سی وہ تھوڑا سا دل بڑا رکھ کے کرنا چاہیے. لیکن انفراسٹرکچر وغیرہ کے اندر پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے اور مسلم لیگ کا قصور نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کا قصور ہے. سر لاسٹ میں بالکل فائنل تھاٹس کہ یوتھ بہت مایوس ہے سارے حالات سے, باہر سارے نہیں جا سکتے, جتنے چلے جاتے ہیں اس سے زیادہ یہاں رک جائیں گے. پاکستان انشاءاللہ 2070 میں تیسری بڑی سب سے پاپولیشن وائز بن جائے گا, تو آبادی تو ہماری بڑھ رہی ہے, کچھ بھی ہم کر لیں. کیا پیغام ہے یوتھ کے لیے کہ وہ مایوسی سے نکل کے امید کی طرف آئیں یا بالکل مایوس ہو جائیں؟ دیکھیں, اس وقت اگر کوئی یوتھ مایوس ہے تو مجھے
اس کی سوچ پہ تعجب نہیں ہوگا. ہم نے 70 سال میں اپنے لوگوں کو فیل کیا ہے. جو ہمارے لوگ ڈیزرو کرتے تھے ہم وہ نہیں کر سکے پورے پاکستان میں. ہم نے نہ اچھوں بچوں کو ہماری تعلیم دی ہے، نہ حکومت میں کوئی آسانی دی ہے. ایگزامپل اگر لے لیں کہ گرمی، شدید گرمی جب ہوتی ہے نا پاکستان بھر میں تو بجلی چلے جاتی ہے. جب ایک دم تیز سردی ہوتی ہے تو گیس چلے جاتی ہے. ایک زمانے میں موبائل فون اچھے چلتے تھے، اب اللہ کی مہربانی سے موبائل فون بھی ہم نے 20 سال پرانے کر دیے سروسز. ٹھیک ہے، وہ لائن ڈراپ ہو جاتی ہے، بندہ مر جائے نا. اچھا کراچی میں آپ کو پانی نہیں ملتا ہے، میٹھا پانی تو ملتا ہی نہیں ہے، صاف پانی کہیں نہیں ملتا پاکستان میں جو آپ پی سکیں اور بیمار نہ ہوں. یہ تو اور مایوسی والی باتیں ہونی ہیں. نہیں، وہ بندہ مر جائے نا تو قبر بھی نہیں ملتی ہے. آپ کو بھی جو ہوتا ہے آپ سمر کہیں کہ کوئی رشتہ دار وغیرہ کبھی خدا نہ خواستہ فوتگی ہوتی ہے تو قبر میں جگہ ڈھونڈنا، قبرستان میں ایک قبر ڈھونڈنا بڑا ایک دو گھر کے خاندان کے بڑے دو جاتے ہیں، وہ 4 قبرستان جاتے ہیں، بولتے ہیں ہاں ایک مل گئی ہے جگہ، میں نے وہ کرا. وہ بڑی تکلیف دہ حکومتیں ہیں ہماری. اور حکومت بیٹھ کے کبھی یہ نہیں سوچ رہی ہوتی کہ آسانی کس طرح کریں. ابھی امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں نا، 7 کروڑ 60 لاکھ لوگ ووٹ دے چکے ہیں آلریڈی. 1 مہینے سے ان کو تھا کہ آپ خط میں میل کر دیں یا پہلے جا کے دیں ووٹ. ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کے اوپر اتنا ٹرسٹ بھی تھا اور یہ خیر سسٹم گورنمنٹ نے یہ کرے ہوئے تھے کہ وہ آسانی لوگوں کے لیے کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے. تو مایوس تو آپ کی ہونا حق بنتا ہے آپ کا، لیکن مایوسی میں اگر آپ کچھ نہ کریں تو وہ گناہ ہے. ڈس اپوائنٹمنٹ از فائن، لیکن آپ مایوسی سے اس کو اپنی چیز کو بہتر کریں. آپ پورے ملک کو بہتر نہیں کر سکتے ماں سوائے اس کے کہ عوام پاکستان کو جوائن کر لیں. www.awampakistan.org اس پہ جائیں اور پارٹی کے ممبر بنیں. جو دوسرا آپ کام کر سکتے ہیں اپنی ذاتی اس کے لیے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ڈگری کو چھوڑ دو، صنعت کو چھوڑ دو. صنعت مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں. 2-4 کتابیں پڑھ لو، ہسٹری کی، پولیٹیکل سائنس کی، اکنامکس کی، اور جو بھی ایک فیلڈ ہے. میتھ کرتے ہو تو مطلب بڑے بڑے لوگ چیمپئن ہیں، وہ بیسمنٹ کے اندر لکھ کے وہ چھپے رہے ہیں گسٹاپو سے اور پتہ نہیں کس سے، اور انہوں نے میتھ کر لی اور میتھ پڑھ لی ہے، کسی نے اکنامکس پڑھ لی ہے، کسی نے سائنس پڑھ لی، کمپیوٹر پڑھ لیں. آپ انٹرنیٹ پہ ہی کام کر سکتے ہیں. چلو جیسا سلو ولو ہے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر تو چلتا ہے، آپ انٹرنیٹ پہ کام کر لیں. تو تھوڑا سا اگر آپ اپنے آپ کو پڑھا لکھا دیں نا تو یو اسٹل گیٹ اہیڈ ان لائف. پڑھا لکھا آدمی صنعت یافتہ ہو یا نہیں ہو ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے. تو اللہ کی مہربانی سے یہ اسٹیپس ہم لیں تو انشاءاللہ مایوسی تھوڑی سی ہم سے دور ہو جائے گی. بھائی مایوسی کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. تو مایوسی کے بچنے کے لیے 2 آپ کو میں نے تدبیریں دی ہیں. ایک پڑھائی کرو، اپنے آپ کو امپروو کرو، اور پاکستان کو امپروو کرنے کے لیے awampakistan.org. چلیں زبردست. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ کسی اور پوڈ کاسٹ میں ضرور ملاقات ہوگی. کافی تفصیل سے اس میں گفتگو رہی. ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر کہ کیا سوال ہے آپ کے. بہت شکریہ مفتی. تھینک یو بھائی، تھینک یو.